گلے کوثر بائی فرح بخاری ایپیسوڈ نمبر 2 سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ۔ ہاں، میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گی، اس پر آنچ بھی نہیں آنے دوں گی، لیکن کیسے؟ تان بار بار جس ایک سوال پر آ کر ٹوٹ رہی تھی، اس کے آگے بجائے دماغ کھلنے کا مزید جامد ہو رہا تھا۔ اس نے زبردستی اپنے ذہن کو ادھر ادھر دوڑانے سے روک کر ایک سوال پر یکسو کیا، کیا میں خان بیگم کو بتا دوں؟ لیکن وہ سب سے پہلے وجہ پوچھیں گی۔ بھلا رات کے اس پہر مجھے کہاں سے یہ خبر ملی؟ کیا سیدھے خان کا دروازہ بجا کر اسے روکوں جانے سے؟ لیکن میں نے تو آج تک اس کا کمرہ نہیں دیکھا، کس دروازے کو بجاؤں جا کر؟ اچانک اس کی توجہ ہتھیلی پر دریا اپنے موبائل فون کی طرف گئی۔ فون پر بات کروں؟ اور نمبر؟ خان کا نمبر کہاں سے لوں؟ وہ بے چینی سے کمرے میں چکر کاٹنے لگی، تب ہی ایک خیال کوندے کی طرح لپکا۔ اس نے بنا سوچے سمجھے زیبا کا نمبر ملایا۔ ہیلو؟ کافی دیر بعد اس کے نیند میں ڈوبی آواز گل آویزہ کے کان سے ٹکرائی، لیکن اس نے مطلق پرواہ نہیں کی۔ تمہارے پاس اسجد کا نمبر ہے؟ ہیں؟ زیبا نے ہوش میں آنے کی کوشش کی۔ ہاں، شاید ہمدان کے پاس ہے۔ سامان بھیجنے سے پہلے لالا نے یہاں فون کیا تھا۔ وہ اب مکمل بیدار ہو چکی تھی۔ مجھے ابھی 5 منٹ میں نمبر چاہیے۔ کیا ہوا ہے؟ اور لالا کا نمبر ہم سے کیوں مانگ رہی ہو؟ اس کی حیرت بجاتی۔ او ہو زیبا، بعد میں بتا دوں گی۔ اسجد گھر پر نہیں ہے اور میں نے نمبر کبھی نہیں مانگا۔ بس تم جلدی کرو۔ اچھا۔ اس نے فوراً فون رکھ دیا اور 5 منٹ بعد ہی میسج کر کے نمبر بھیج دیا۔ گل آویزہ نے ذہن میں جملہ ترتیب دے کر لکھنا شروع کیا۔ شہر جانے میں آپ کی جان کو خطرہ ہے خان، بہت ضروری ہو تو اکیلے جانے کے بجائے ساتھ محافظ رکھ لیں، اور جانا ضروری نہیں ہے تو گھر پر رہنے میں بہتری ہے، آپ کا خیر خواہ۔ اور میسج بھیج دیا۔ اندھیرے میں تیر چلایا تھا، جانے کیا نتیجہ نکلتا، لیکن بہرحال بنا اس کے منظر پر آئے کام ہو گیا تھا۔ اس نے موبائل آف کر کے الماری میں رکھ دیا۔ یقیناً میسج پڑھ کر اسجد اس کا نمبر ٹرائی کرتا، لہٰذا اس کا بند ہونا ہی ٹھیک تھا۔ اسجد عالم خان پہاڑوں کا بیٹا تھا۔ ڈر یا بہادری وقت، ماحول اور تربیت کے محتاج نہیں ہوتے، یہ تو خون میں منتقل ہوتے ہیں۔ شفاف کشادہ پیشانی پر گھبراہٹ کی لکیر تک نمودار نہیں ہوئی۔ نہایت پرسکون انداز میں اس نے پیغام پڑھ کر کال بیک کی، لیکن نمبر آف تھا۔ بریکتا ناشتے کی ٹرے لے اندر آئی، وہ تب بھی نمبر ٹرائی کر رہا تھا۔ لالا، ناشتہ کر لیں، اماں جان بتا رہی تھیں آپ شہر جا رہے ہیں۔ دراصل یہ کچھ سامان منگوانا ہے۔ کھانے کی ٹرے میز پر رکھ کر اس نے ایک لسٹ ڈش کی طرف بڑھائی۔ فی الحال اپنے پاس رکھو، بلکہ باقیوں سے بھی پوچھ لو، وہ کچھ اور منگوانا چاہے تو ایڈ کر لو، میں کل شہر جاؤں گا۔ اماں جان تو کہہ رہی تھی آپ آج؟ ہاں، انہیں نہیں پتا، آج ذرا یہاں مصروف ہوں۔ اس نے آئینے کے سامنے آ کر بالوں میں کنگھی پہری۔ اچھا، وہ لسٹ ہاتھ میں تھامے واپس مڑ گئی۔ اسجد نے کرسی پر بیٹھ کر ناشتے کی میز سامنے گھسیٹی۔ اس کا خیر خواہ سامنے آنے کو تیار نہیں تھا۔ اب پتہ نہیں خیر خواہ تھا یا بدخواہ، بہرحال رپورٹ اس کے پاس درست تھی۔ تو چلو، دشمن ہے یا دوست، اسے بھی چکر دے کر دیکھتے ہیں۔ وہ اسی پر سوچتے ہوئے ناشتے پر جھک گیا۔ خیر خواہ کا مشورہ اس حد تک تو اسے پسند آیا، اب اسے محافظ ساتھ رکھنے چاہیے تھے۔ بہادری کو ہمیشہ کل کے دائرے میں رہنا چاہیے، یہ شعور اسے تعلیم نے دیا۔ وہ اپنی ماں کی امیدوں کا سہارا اور گاؤں والوں کی آرزوؤں کا محور تھا۔ اسے اپنی حفاظت خود سے زیادہ اوروں کے لیے کرنی تھی۔ علاقے کی بہتری اور ترقی کے لیے اس نے بہت سارے خواب دیکھے تھے۔ سچ تو یہ ہے، صبح سویرے اس نامعلوم پیغام کی آمد سے پہلے اسجد نے محافظ ساتھ رکھنے کے پہلو پر غور نہیں کیا۔ شہر جانے کا فیصلہ بھی یہ سوچ کر اگلے روز پر مؤخر کیا کہ آج وہ اس معاملے پر کچھ لائحہ عمل ترتیب دینا چاہتا تھا۔ اطلاع تو غلط نکلی بلاور؟ زرتاج خان نے کچھ جتاتی نظروں سے بیٹے کو دیکھا۔ ہاں، شاید کسی وجہ سے پروگرام ادھر ادھر ہو گیا، ورنہ گل آویزہ مجھ سے غلط بیانی نہیں کر سکتی۔ وہ جانے کیوں پورا اعتماد تھا۔ زرتاج خان ہنسا۔ بھولو مت کہ وہ اس کی بیوی ہے، تو میں نے کون سا اسے اصل بات بتائی تھی، یوں ہی حال احوال کے دوران پوچھ لیا۔ بہتر ہے، اس سے ذرا ہوشیار رہو۔ اور وہ تمہارا ولی بخش کہاں مر گیا؟ پہلے تو ساری اطلاعیں وہاں سے آتی تھی نا؟ زرتاج خان نے پگڑی سائڈ پر رکھ کر چلم کا پائپ نزدیک کیا۔ گیا ہوا ہے کسی رشتہ دار کی شادی میں، وہ ہوتا تو مجھے کیا پڑی تھی آویزہ سے پوچھنے کی۔ بلاور کا موڈ اب بگڑنے لگا۔ زرتاج نے بغور اس کے تاثرات جانچے۔ گل آویزہ کو صنوبر سمجھنے کی غلطی مت کرنا، کہنے کو بھلے بہنے ہیں، لیکن شکل اور عقل میں دونوں کا دور تک کوئی واسطہ نہیں۔ اس آویزہ سے ذرا کم ہی رابطے میں رہا کرو۔
اسے تو بس اس غلط فہمی میں رہنے دو کہ وہ وہاں صنوبر کے قاتلوں کو ڈھونڈنے گئی ہے۔ زرتاج خان کے لبوں پر طنزیہ ہنسی پھیل گئی، بلکہ بلاور کا رنگ لہجے بھر کو متغیر ہوا۔ کہیں پہنچ ہی نہ جائے اس کے قاتلوں تک۔ کچھ نہیں ہوگا، زرتاج خان نے لاپرواہی سے ہاتھ لہرایا۔ اس دھوکے باز صنوبر کا آج تک جس نے بھی پیچھا کیا اپنا ہی دامن خراب کر بیٹھا۔ تم اویزا کو بھی اس کے حال پر چھوڑ دو، ہم نے اس سے جو کام نکلوانا تھا وہ تو ہو چکا۔ اسجد عالم کی ناک تو مزارے کی بیٹی بہاتے ہی کہیں کی نہیں رہی۔ خان بیگم کا غرور بھی اسے گھر لاتے ہی خاک میں مل گیا۔ سردار بیٹے کو بہانے کے لیے خانوں کی بیٹی ڈھونڈ رہی تھی، ایسا چکر دیا کہ یاد کرے گی۔ وہ بھرپور ڈٹھائی سے ہنستے ہوئے اپنا تجزیہ بیان کرنے لگا۔ بلاور کے لب بھی مسکرا اٹھے۔ اب تو اس گروپ کو خاک میں ملانے کے لیے بس ایک اور کیل ٹھوکنا باقی ہے۔ ماحول ذرا میرے دام تلے آ جائے، پھر دیکھتا ہوں کیسے بچ کر جائے گا یہ بے غیرت خان۔ بلاور کے لہجے اور تاثرات سے اسجد کے لیے صاف صاف نفرت جھلک رہی تھی۔ اماں جان، وہ لالا آئے ہیں۔ دلنازا ہانپتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تو خان بیگم کے پیچھے آتی جمال بیبر بی بی کو دیکھا۔ خان کہہ رہے ہیں پھاٹک کھولو اور پردہ بنا لو، کوئی سامان والی گاڑی اندر آ رہی ہے۔ اچھا، وہ مطمئن ہوئی۔ اسجد نے بتایا تھا کہ 1-2 دن میں اس کے پشاور کے گھر کا سامان اس کا دوست یہاں بھجوا رہا ہے۔ اماں جان، زرمین نے دبی دبی آواز میں ماں کو باورچی خانے کی طرف متوجہ کیا۔ گل اویزا معمول کی شال اوڑھے کھانا پکانے میں مصروف تھی۔ خان بیگم نے تسلی دینے کے انداز میں ہاتھ اٹھایا جیسے کہہ رہی ہوں کوئی بات نہیں۔ جمال بی بی نے برآمدے کی دریاں گرا دیں۔ کچھ ہی دیر میں 2 گاڑیوں کی حویلی کے بڑے صحن میں رکنے کی آواز آئی اور چند منٹوں میں اسجد تیز قدموں سے چلتا بڑے کمرے میں آیا۔ یہ بڑا کمرہ ایک طرح سے حویلی کے باقی کمروں کو جانے والی گزرگاہ تھی۔ تقریباً سب ہی راستے یہیں سے ہو کر جاتے۔ یہ ایک قسم کا پرانی طرز کا لاؤنج تھا۔ یہیں کے بڑے تخت پر خان بیگم کا سارا دن گزرتا، شاید اس لیے کہ یہاں سے ہر جگہ کے معمولات پر ان کی نظر رہتی۔ سلام اماں جان، اونچی آواز باروب حال میں گونجی تو گل اویزا کا دل عجیب انداز میں سکڑ کر پھیلا۔ بظاہر وہ کام میں مگن تھی لیکن ہر آہٹ سے آگاہ۔ خان کو دیکھ لینے کی چاہ میں بے ساختہ مڑنے کو دل بے چین ہوا، لیکن جانے کمرے میں کتنوں کی نگاہیں اس کی جانب متوجہ تھیں۔ وہ ضبط کر کے رہ گئی۔ اس کا محسن، اس کا محبوب اس سے چند قدم کی دوری پر تھا۔ تجسس کی گرہ بس ایک نگاہ کے اٹھنے پر کھل جاتی، لیکن کیسے اٹھے وہ ایک نگاہ؟ نسیمہ، لالا کو پانی دے دو، خان بیگم نے پکارا۔ سنو، کچھ شربت یا چائے وغیرہ کا بندوبست ہو جائے تو بھجوا دو، باہر ڈرائیور اور سامان اتارنے والے 2 بندے ہیں۔ اسجد نے باورچی خانے میں گھستی نسیمہ کو باقاعدہ مڑ کر آرڈر دیا اور تب ہی نیلی شال میں ڈھکے چھپے ایک اجنبی سراپے پر بے ساختہ نظر پڑی۔ دیگچی میں لکڑی کا چمچہ ہلاتے وہ سفید مرمری چوڑیاں بھرا ہاتھ اور نیلی شال کا چمکتا سنہری بارڈر جو ایک عجیب سی رنگینی اور دلکشی کا تاثر لیے ہوئے تھا، اس کی بہنوں میں سے تو ہرگز کسی کا نہیں ہو سکتا تھا۔ اسجد بس چند لمحے ہی اس سوچ اور کیفیت کے زیر اثر رہا اور پھر فوراً قدم باہر کی طرف بڑھا دیے۔ مہینہ بھر پہلے حویلی میں ایک نئے مکین کے اضافے سے وہ اتنا بے خبر اور انجان رہا تھا کہ فوری طور پر اسے خیال نہیں آیا کہ وہ اس کی دلہن ہو سکتی ہے۔ برآمدہ عبور کر کے حویلی میں اترتے وقت دماغ کی کھڑکی کھلی کہ ہاں شاید وہی ہوگی۔ ادھر گل اویزا نے اسجد کو دیکھنے کے لیے تیزی سے ذہن لڑایا اور جگ اٹھا کر پانی بھرنے کے بہانے کچن کے نل کے قریب آئی۔ نل کے عین اوپر کی کھڑکی برآمدے میں کھلتی تھی۔ اس نے ہلکا سا ہاتھ مار کر فوراً ہی ایک پٹ کھولا اور تب ہی برآمدے کی ہٹا کر باہر نکلتے اسجد کو اس نے پوری کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ لب آپو آپ مسکرا اٹھے اور دل گویا کس خوشگوار حیرت کے انگلی تھامے محور رقصاں ہو گیا۔ کیا بات ہے بھابھی، لالا کو دیکھ کر ہنسی نہیں رک رہی؟ نسیمہ نے اچانک ہی نل کے قریب منہ نکالا۔ گل اویزا نے جھیم کر ہتھیلی میں آیا پانی اس کے منہ پر پھینکا اور وہ کھلکھلا کر ہنستی چلی گئی۔ چل بے شرم، بھاگ یہاں سے، اس نے سرگوشی کے انداز میں تنبیہ کی۔ نسیمہ اور رحیمہ چونکہ اس کے ساتھ پچھلے حصے میں رہتی تھیں تو مہینہ بھر گزرنے پر وہ ان کے ساتھ کافی بے تکلف ہو چکی تھی۔ اسجد کی بہنوں میں البتہ وہ ابھی تک نورینہ اور بانو کے قریب ہو پائی۔ فطرتاً وہ دونوں ہی خوش مزاج اور شوق سی تھیں۔ گل اویزا کو بھابھی کہہ کر بلانا بھی انہوں نے ہی تو شروع کیا تھا۔ یہاں سب آپ سے بہت پیار کرتے ہیں چاچی، لگتا ہی نہیں آپ ہمارے گاؤں کی ہیں۔ گل اویزا نے بہت رشک سے نورزادہ خان چاچی کے سسرالیوں کے ان سے سلوک کو دیکھا۔
25-26 سال بھی کم عرصہ نہیں ہوتا۔ نورزادہ نے مسکرا کر کھیل کا پیالہ گل اویزہ کی طرف بڑھایا۔ اویزہ آج دوسری مرتبہ ان کے گھر آئی تھی۔ پہلی مرتبہ اماں اور زیبا کے گاؤں آمد پر ان کے گھر آئی تھی، اور اب مہینہ ڈیڑھ گزرنے کے بعد ان کے بے حد اصرار پر دوسری مرتبہ۔ خان بیگم چونکہ بہت بار ان سے کہہ چکی تھیں کہ خاموشی میں ہی ٹال دیتی، تو اس بار مروت میں بھیج ہی دیا۔ البتہ آتے وقت دلنازہ اور نورینہ کو بھی ساتھ کر دیا، اور یہ بات کہ وہ دونوں آتے ہی خوش بخت کے ساتھ مصروف ہو گئی تھیں، شاید بیچ کے دروازوں سے ہوتی ہوئی کسی اور حویلی میں نکل گئیں۔ گل اویزہ کو جمال بی بی نے بتایا تھا کہ بہت سال پہلے یہ سارے گھر ایک ہی حویلی کا حصہ ہوا کرتے، پھر جب مشل خان، اورنگزیب خان اور قربان خان کی شادیاں ہو گئیں تو سب کو اپنا اپنا حصہ دے دیا گیا، اس لیے درمیان میں دیواریں آ گئیں۔ البتہ ایک دوسرے کے گھر آنے جانے کی سہولت کے لیے سب ہی راستے اندر سے بنائے گئے تھے، اور ان سب حصوں کے درمیان ایک باغ جتنی جگہ بھی تھی جہاں پھولوں کے بہت سارے درخت، کئی قسم کے پھول اور گھاس اگی تھی۔ کیا میں آپ سے ایک بات پوچھوں چاچی؟ گل اویزہ نے جھجک کر آغاز کیا۔ دونوں اس وقت اکیلی بیٹھی تھیں، اس نے موقع غنیمت جان کر بات چھیڑی۔ پوچھو اویزہ۔ وہ باقاعدہ آلتی پالتی مار کر اطمینان سے بیٹھی تھیں۔ چاچی، میں آپ سے صنوبر کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ وہ یہاں آپ کے گھر آئی تھی نا؟ معاف کریں، میرا خدا نخواستہ کچھ اور مطلب نہیں، بس بہن ہونے کے ناطے جاننا چاہتی تھی کہ کیا ہوا تھا۔ گل اویزہ کو اگر یہاں کسی سے کچھ معلومات ملنے کی امید تھی تو وہ یہی تھیں۔ میں سمجھ سکتی ہوں، انہوں نے ایک آہ بھری، لیکن افسوس سے کہوں گی کہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ سچ کہوں تو اصل بات آج تک کسی کو بھی نہیں معلوم، نہ قاتل کا کوئی سراغ، نہ قتل کی وجہ۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ تمہاری بہن اس رات اپنی مرضی سے چوری چپے میرے گھر سے نکلی۔ ہم سب رات کا کھانا کھا کر اپنے اپنے کمروں میں سونے چلے گئے، اور اگلی صبح وہ خان بیگم کے ڈیرے کے باہر مردہ پائی گئی۔ اب اس دوران نہ تو ہمارے گھر کوئی واردات ہوئی، نہ کوئی آیا گیا، تو ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خود چپکے سے باہر گئی تھی۔ لیکن وہ گھر سے کیوں نکلی اور کہاں گئی، یہ آج تک ایک معمہ ہے۔ لیکن وہ 5 ماہ آپ کے ساتھ تھی، کبھی کوئی غیر معمولی بات ایسی ہوئی کہ؟ ہاں، 5 ماہ کے دوران میں نے اس کے بارے میں بہت کچھ جانا، لیکن پہلے میں تم سے پوچھنا چاہتی ہوں، تمہاری تو وہ بہن تھی اویزہ، تم اس کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ انہوں نے الٹا سوال کیا۔ وہ مجھ سے 5 سال بڑی تھی چاچی، بہت ہوشیار اور چست، سوائے پڑھائی کے ہر معاملے میں اس کا دماغ خوب چلتا۔ میں اور زیبا آج جتنے ایک دوسرے کے قریب ہیں، صنوبر ویسے ہم سے قریب نہیں تھی، حتیٰ کہ اماں سے بھی اس کی خاص نہیں بنتی تھی۔ 8ویں میں تھی کہ اس نے پڑھنا بھی اپنی مرضی سے چھوڑ دیا۔ اس کا زیادہ وقت سہیلیوں کے ساتھ گزرتا۔ جب تک بابا زندہ تھے وہ تھوڑا بہت قابو میں تھی، لیکن ان کی وفات کے بعد تو بالکل ہی اماں کے ہاتھ سے نکل گئی۔ اماں سے اس کی خوب لڑائی ہوتی، ہمدان بھی ڈانٹتا، لیکن وہ کسی کی نہیں سنتی، بس ہر وقت اس کے دماغ پر گھومنا پھرنا سوار رہتا۔ ہاں، لیکن وہ کریکٹر کی بری نہیں تھی، جتنا میں جانتی ہوں۔ گل اویزہ نے صاف کوئی سے بہن کا تجزیہ کیا تو نورزادہ مسکرانے لگیں۔ میں نے اورنگزیب سے کہا تھا، اسجد کے لیے گل اویزہ سے بہتر بیوی نہیں ہو سکتی، اور یہ رائے بھی میں نے کچھ عرصہ پہلے قائم کی تھی، ورنہ تم سے ملنے اور تمہیں دیکھنے سے پہلے جب مجھے صرف اتنا پتہ چلا کہ اسجد کی شادی صنوبر کی بہن سے ہو رہی ہے، تب میں نے ہی کہا تھا کہ اسجد کے نصیب پھوٹ گئے۔ لیکن سچ تو یہ ہے اویزہ کہ آج میں اپنی رائے پر خود شرمندہ ہوں۔ انسان کی اصل پہچان اس کا عمل اور اس کی ذاتی شخصیت ہوتی ہے، کسی سے اس کی نسبت اور تعلق ہرگز کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اسجد جیسے سیدھے اور صاف شفاف انسان کے لیے تم جیسی سچی اور کھری لڑکی سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر تمہاری تعلیم، ذہانت اور خوبصورتی سب مل کر تمہیں اسجد کا مکمل جوڑ بناتے ہیں۔ نورزادہ چاچی اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھے اپنائیت سے اس کی تعریف کر رہی تھیں، اور وہ بری طرح جھیم گئی۔ پڑھی لکھی کہاں چاچی، میں نے تو صرف 10 جماعتیں ہی پڑھی ہیں۔ اس کی آنکھوں کے آگے شاہوں کی سی آن بان والے اسجد عالم کا سراپا لہرا گیا۔ کہاں میں اور کہاں وہ خوابوں کا شہزادہ؟ تم نے جس سچائی سے بہن کے بارے میں مجھے بتایا، میرا خیال ہے مجھے کچھ اور سننے کی ضرورت نہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ وہ بری تھی، ہاں، لیکن وہ نڈر اور بے جھجک تھی۔ 1.5 مہینے سے تم بھی ہمارے ساتھ ہو، لیکن ایک دن بھی مجھے تمہارے انداز و اطوار صنوبر والے نہیں لگے۔ تم دونوں نہ صرف شکل و صورت بلکہ عادات میں بھی ایک دوسرے سے مختلف ہو۔ تمہارے اندر اتنی حیا ہے کہ گھر کی عورتوں کے درمیان بھی سلیقے سے شال اوڑھے ڈھکی چھپی رہتی ہو۔ اور اتنا کہہ کر ہی وہ چپ ہو گئیں، اور گل اویزہ بنا کہے ان کی پوری بات سمجھ گئی۔ صنوبر کو فیشن کرنے اور ماڈرن نظر آنے کا اتنا شوق تھا کہ اس چکر میں وہ اپنے ماحول اور یہاں کی روایات کو تک فراموش کر بیٹھی تھی۔ ان علاقوں میں جہاں لڑکیاں
10वें साल में कदम रखते ही बड़ा सा दुपट्टा नमाज के अंदाज में अपने गिर्द ओढ़ने की आदत अपना लिया करती थीं। सनोबर गले में रस्सी की तरह लटकाए आज़ादी से घूमा फिरा करती। कहाँ खो गई अवेज़ा? नूरज़ादा चाची ने इसकी ठोड़ी ऊंची की। इसने फौरी नफ़ी में सर हिलाया। तुम बस अपनी ज़िंदगी, इस घर और अपने शोहर पर ध्यान दो। माजी में जो हुआ इसे भूल कर आगे बढ़ो। खुश किस्मत हो जो तुम्हें असजद जैसा शोहर मिला, वरना देख लो बिलावर ने तो कितने रोड़े अटकाए थे इस शादी के ना होने में। लेकिन लाला तो कहता है मैंने तुम्हारी इतने अच्छे घर में शादी करवाई, यूं ही एहसान जताता है, वरना वो तो वनी वगैरह के हक़ में नहीं था। फिर असजद से तो वैसे अल्लाह वास्ते का बैर है इसे। लेकिन क्यों? वो चौंकी। असजद खान से बैर की वजह ये तो मैं नहीं जानती, पर इसके जिक्र से सख्त चिढ़ है बिलावर को। तुम्हारा तो भाई बना है, पर मेरा भी भतीजा है सगा। खूब अच्छी तरह जानती हूँ इसे। इंतहा का बदनीयत आदमी है। दोस्ती ना निभाए पर दुश्मनी ज़रूर कब्र तक निभाएगा। पिछले साल याद नहीं, खानों की मकई को आग लगाने का प्रोग्राम बनाया था इसने। वो तो ऐन वक्त पर जरताज लाला को दिल में तकलीफ़ उठी तो इन्हें अस्पताल ले गया। मुझे भाभी ने यह बात बताई और मारे शर्मिंदगी के यहाँ मैंने किसी से जिक्र नहीं किया। नूरज़ादा चाची रवानी में इसे होशियार कर रही थीं और गुल अवेज़ा को भी याद आ गया। पिछले साल इसने अपनी अम्मा से उड़ती उड़ती ऐसी खबर सुनी, लेकिन तब अवेज़ा के लिए भी ये कातलों और दुश्मनों का गाँव था। इसकी बिला से कुछ भी हो, लेकिन अब अवेज़ा की जहनी रो दूसरी सिमत मुड़ गई। अगर बिलावर कब्र तक दुश्मनी निभाने का कायल है तो क्या इस बार भी वो फसल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा? मकई की फसल तो पक कर तैयार थी और आज कल में कटाई शुरू होने वाली थी। इसकी असजद से क्या दुश्मनी थी? लेकिन बहरहाल नूरज़ादा चाची की इसके बारे में राय को वो हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं कर सकती। इस शाम वो बड़ा भारी दिल लिए हवेली में वापस आई। सब तैयारी मुकम्मल है खान। दुश्मन कबीले की सारी फसल गोदाम में जा चुकी है। यानी डेरे पर? बिलावर मुस्तैदी से उठ बैठा। जी खान, बस वहीं समझ लें, डेरे के बिल्कुल पीछे गोदाम। शमशीर ने बंदूक कंधे पर टिका कर अदब से जवाब दिया। तुम्हारे आदमी तैयार हैं? बिलावर अपनी चमकती निगाहें किसी एक नुक्ते पर जमाए अपने जहन में जांच परख करने लगा। जी खान, बस आग के हुक्म की देर है। कितने लोग जाओगे? वो खुद भी उठ खड़ा हुआ। खान, मेरे साथ टोटल 5, बाकी जैसा आप बेहतर समझे। शमशेर अब बिलावर के पीछे चलता बाहर आया। बस 4 लोग ठीक हैं। तुम सबको मैं खुद दरे तक छोड़ आऊँगा। शाकिर, तुम मेरे आने तक बैठक में रहो। बिलावर ने आदमियों की तैयारी पे एक नज़र डालकर ड्राइविंग सीट संभाली। वो रात के 12 बजे का वक्त था। बिलावर ने अपने चारों साथियों को दरे से गुजरने के बाद एक वीरान गोशे में उतारा। यहाँ से वादी में उतर कर असजद के डेरे तक जाने के रास्ते में किसी के हायल होने का इम्कान कम से कम था। मध्यम चांद की आखिरी तारीखें अंधेरों की राह को मज़ीद आसान बना रही थीं। काम पूरा करके आना, बिलावर ने आखिरी हिदायत जारी की। कोई अचानक सामने आ जाए तो ज़ख्मी या बेहोश करके छोड़ देना। मारने की गलती की तो जान निकाल दूंगा। कबीलों में अगला कत्ल तो बस किसी एक ही शख्स के हाथों होना अंजाम पाना है। बिलावर की जहनी रूह अचानक ही जैसे किसी और सिमत भटकी। खैर, अब तुम लोग वक्त ज़ाया मत करो। सबसे बेहतर यही है कि आग दिखाकर फ़ौरन पलट आओ। जब तक औरों को खबर हो तुम लोग जहाँ वापस पहुँच जाओ। बस एक बार अपने गांव की हद में दाखिल हो जाओ, फिर भले रुक कर फ़ोन कर देना, मैं शाकिर को भेज दूंगा। कोई बात नहीं खान, हम आ जाएंगे। शमशेर ने जल्दी जल्दी आदमियों में लकड़ी की बुझी मशलें, मिट्टी के तेल की बोतलें और माचिस वगैरह बांटी और एहतियात से नीचे उतरना शुरू कर दिया। बिलावर ने कुछ दूर तक इनको जाते देखा, फिर जीप पे बैठकर वापस चला गया। ढलान उतरने के बाद उन्होंने दरख्तों के साए साए काफ़ी लंबा सफ़र बनाकर किसी की नज़रों में आए बगैर कामयाबी से तय किया। लेकिन आगे अब खुले मैदान और खेत आ गए। बस असल खतरा इसी जगह से गुजरने में पेश आ सकता था। लेकिन इस मामले में हल्की सर्दी और काली अंधेरी रात ने इनकी खूब मदद की। रात के इस पहर वहाँ सिर्फ कुत्तों के भौंकने और झींगरों की सरसराहट की आवाज़ थी। वो चारों कहीं झाड़ियों की आड़ लेते तो कहीं घरों की पुश्त से होते हुए आगे ही आगे बढ़ने लगे। और फिर सबसे आगे चलने वाले ने एक जगह रुकने का इशारा किया। वो देखो सामने खान का डेरा। इसने दरमियान की खुली जगह के बाद नज़र आने वाली बड़ी इमारत की तरफ इशारा किया। ये सामने की लंबी दीवार डेरे की है और इधर पीछे गोदाम है, वो ऊंचे कमरों वाला। हम गोदाम के पास पहुंचकर एक आदमी को ऊपर चढ़ाएंगे। वो अंदर कूदकर हमारे लिए कुंडी खोलेगा और इस खुली जगह से अब हमें भाग कर इसी तरह वहाँ तक जाना है। लगता है यहाँ कोई नहीं। चलो। अगले आदमी ने तेज़ कदमों से मैदान में कदम रखा और बाकी 3 ने भी पेशकदमी की। कौन है? वीराने में एक तेज़ चीखती आवाज़ गूंजी और तीनों जैसे पत्थर हो गए। कौन है वहाँ?
ایک اور آواز نے ساتھ ہی سامنے ڈیرے کی طویل دیوار کے ساتھ ساتھ بیسیوں ٹارچ لائٹیں اور مشعلیں جل اٹھیں۔ خوف نے گویا ان سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی۔ ڈیرے کی دیوار تو جیسے شب برات کا منظر پیش کر رہی تھی۔ بھاگو! پہلے والے شخص نے فوراً ہاتھ میں پکڑا سامان پھینک کر پیچھے دوڑ لگائی۔ باقی تین نے بھی یہی عمل دہرایا۔ جلی ہوئی لالٹینیں بھی اب قریب آنا شروع ہو گئیں، لیکن درمیانی فاصلہ ابھی بھی دشمن کے حق میں تھا۔ یہ چاروں سابقہ روٹ پر بجلی کی تیزی سے دوڑتے ہوئے بہت جلد لائٹوں کی حد سے باہر نکل آئے، لیکن بھاگنے کی رفتار میں ذرا برابر کمی نہیں آنے دی اور جلد ہی چاروں وادی کو چھوڑ کر درہ کراس کر گئے۔ وہ لوگ بھاگ کیسے گئے؟ کیا گاڑیوں میں تھے؟ اسجد کی پیشانی کے لاتعداد بل اس کے اندرونی کیفیت کے گماز تھے۔ بابر، رستم، داؤد اور حاضر جان نے آگ لگانے کا سامان سامنے لا کر رکھا تو اس نے پہلا سوال کیا، خان، ہم نے وقت سے پہلے انہیں للکار کر غلطی کر دی۔ وہ لوگ ابھی میدان کے بیچ میں نہیں پہنچے تھے کہ سب نے روشنی کر دی۔ ہم ان کے قریب آنے کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ رستم سخت شرمندگی کے عالم میں نظریں جھکائے اعتراف کر رہا تھا۔ اسجد نے آگے بڑھ کر ہاتھ اس کے شانے پر رکھا، کوئی بات نہیں، اللہ پاک نے بہت بڑے نقصان سے بچا لیا۔ پھر اپنے واحد دشمن سے تو ہم ویسے بھی واقف ہیں، اسجد نے نرم روا لہجے میں کہا تو رستم نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تشکر کی جھلک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ برسوں انہوں نے بخت خان کا دھونس جمانے والا جابرانہ رویہ سہا۔ خان ایسے بھی بات کرتے ہیں؟ وہ محض سوچ کر رہ گیا۔ اچھا جاؤ، تم لوگ آرام کرو، گودام کے پہرے پر تین کی ڈیوٹیاں لگا دو۔ اتنی لمبی رات مسلسل جاگ کر نہیں گزاری جا سکتی۔ ویسے بھی اب وہ اتنے احمق تو نہیں کہ دوبارہ آئیں۔ جی خان، آپ بھی آرام کریں، رات بہت ہو گئی، یہیں استبل سے حویلی میں داخل ہو جائیں۔ نہیں، میں آج پوری رات ڈیرے میں اپنے کمرے میں سو رہا ہوں، گھر پر سب بے آرام ہوں گے، تم باہر کے دروازے وغیرہ سب سنبھال لو۔ ٹھیک ہے خان، پھر میں بھی ڈیرے پر رک جاتا ہوں، یہیں ساتھ والے کمرے میں، ان سب کو ڈیوٹی وغیرہ سمجھا کر آتا ہوں۔ بابر نے چابیاں اٹھائیں اور باقیوں کو لے کر باہر چلا گیا۔ اسجد نے موبائل نکال کر ان باکس میں ایک میسج نکال کر دوبارہ پڑھا، خان، گودام کو اکیلا نہ چھوڑیں، دشمن کی نظر غریبوں کے اناج پر ہے، اس کی حفاظت کا خیال رکھیں، آپ کا خیر اندیش۔ اسجد نے رپلائی کا بٹن دبا کر تھینکس لکھا اور بھیج دیا۔ خیر اندیش کی پہلی مہربانی اسجد کو بلا وجہ کئی ابہام میں مبتلا کر گئی تھی، لیکن اس کی آج کی مہربانی سے اسجد کا اس کے خلوص پر یقین بہت پختہ ہو گیا تھا۔ صبح یہ خبر پورے گاؤں میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی کہ گل آویزہ نے بھی حویلی میں اس کے تذکرے سنے اور دل ہی دل میں نورزادہ چچی کا شکریہ ادا کیا۔ بڑے وقت پر جن کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، یقیناً بے شمار غریبوں کے منہ سے نوالا چھینتے رہ گیا تھا۔ تم تو بالکل بھی بھروسے کے لائق نہیں ہو بلاور، غریبوں کی محنت کو راہ کرنے کا بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے۔ اب تو مجھے تمہارے پروگرام کے پورا ہونے سے پہلے اسے جاننا ہے، کیونکہ اگر تم یہ کر سکتے ہو تو پھر کچھ بھی ممکن ہے۔ اپنے کمرے کی صفائی کرتے اس نے نئے ارادے باندھے۔ شدید کڑکڑاتی سردی اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی۔ شام کو جمال بی بی کوئلے کی انگیٹھی جلا کر پچھلے حصے میں لے آئیں اور وہ چاروں برآمدے میں وہیں پر بیٹھ کر ہاتھ سیکا کرتیں، پھر باری باری کمروں میں انگیٹھی رکھ کر انہیں بھی گرم کر لیا کرتیں۔ سردی اس غضب کی تھی کہ گل آویزہ کو اپنی رضائی برف کا گولا محسوس ہوتی۔ وہ رات کو جرابیں، سویٹر اور شال اوڑھ کر سونے لگی، تب کہیں جا کر آدھی رات کے بعد نیند مہربان ہوتی، اسے حویلی کو رونق بخشے، بلکہ اس کے حساب سے اپنی بدقسمتی کے سائے یہاں پھیلائے 3 ماہ ہو گئے تھے۔ کبھی کبھار اس خوش جمال کی جھلک بھی دکھائی دے جاتی اور گل آویزہ کو اپنی کالی سیارات جیسی زندگی میں کسی چاند کی موجودگی کا احساس جینے کی امنگ پر اکسائے رکھتا، اور وہ جیے چلی جا رہی تھی کہ محبت کا وسیع دامن بنا حاصل و حصول کی چاہ کے فقط اپنے محبوب پر کرم کے پھول نچھاور کرنے کی لگن سے سرشار تھا۔ زندگی اس غلط ترکی موجودگی کے احساس سے پر رونق اور پر بہار تھی۔ موبائل فون اب وہ باقاعدگی سے ہر رات آن کیا کرتی، جس میں کبھی کبھار زیبا کو کوئی پیغام آیا ہوتا، وہ خود کسی رات اماں سے بات کر لیا کرتی۔ اس رات بھی آویزہ نے روٹین کے مطابق موبائل آن کیا تو زیبا کی طرف سے اکٹھے 3-4 پیغام تھے۔ اس نے لکھا تھا کہ بلاور خان اسجد کے خلاف کوئی خطرناک منصوبہ ترتیب دے رہا ہے۔ منصوبے کی تفصیل اسے بھی نہیں معلوم، بس اتنا معلوم ہو سکا ہے کہ وہ ایسا ماحول پیدا کرے گا کہ اسجد کے ہاتھوں ان کے گاؤں کے کسی آدمی کا قتل ہو جائے، اور جب اسجد کو سزا سنائی جائے گی تو بلاور اس موقع پر ونی کا مطالبہ کرتے ہوئے اسجد کی بہن بریختہ کے بدلے میں طلب کرے گا۔ منصوبہ یقیناً بہت خطرناک تھا۔ گل آویزہ کو بلاور کی اشارتاً کہی گئی بات یاد آئی، تب وہ یہ سمجھی تھی کہ شاید اس کی حویلی میں بیاہ کرا جانے کی وجہ سے قبیلوں کے آپس میں شادی بیاہ کی راہ ہموار ہوگی۔ اسے جی بھر کر اپنی کم عقلی پر غصہ آیا۔
بھلا دشمن قبیلوں کے آپس میں رشتہ داریاں ہنسی خوشی کے ماحول میں کہاں ہوتی ہیں؟ یہاں تو پہلے چوٹ لگتی ہے، پھر درد اٹھتا ہے، اور پھر ماتم جیسی فضا میں بے شمار پابندیوں اور ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھائے ونی کی سواری کسی آنگن میں اترتی ہے۔ بلاور پر اسے سخت طیش آیا، دل چاہا ابھی فون کر کے کھری کھری سنا دیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ بلاور انتہائی ڈھیٹ اور بے حس آدمی تھا۔ گل اویزا نے جوش کے بجائے ہوش سے کام لیتے ہوئے زیبا کا آخری میسج کھولا۔ لکھا تھا، جلدی اس کا کوئی حل تلاش کرو۔ بلاور کا ارادہ وہاں تمہارے گاؤں میں کل پرسوں ہونے والی کسی شادی کے اختتام پر اسجد کی جیپ پر حملہ کرنے کا اور ایسا ماحول پیدا کرنے کا ہے کہ اسجد جوابی فائر کھول دے۔ شادی کا انتخاب کیوں؟ وہاں تو اتنے لوگ ہوتے ہیں۔ اور وہ الجھی سی کمرے میں چکر کاٹنے لگی۔ بھلا بلاور کے آدمی اپنی مرضی سے خود پر گولی کیوں کھانے آئیں گے؟ وہ بھی ایسے کہ ایک کا جان سے جانا لازمی تھا۔ تو یعنی بلاور لالا نے اپنے آدمیوں کو بھی اصل منصوبے سے آگاہ نہیں کیا ہوگا۔ اس نے فوراً زیبا کو میسج لکھا کہ خدا کے لیے مزید تفصیل معلوم کر کے دو، کیونکہ ایک شادی تو یہاں اگلے ہی روز ہے، بلکہ آج۔ اس نے گھڑی دیکھی، رات کے 1 بجے تھے۔ نئی تاریخ، نیا دن شروع ہو چکا تھا۔ زیبا یقیناً سوئی ہوئی تھی۔ اس نے جواب کے انتظار میں موبائل سرہانے رکھ دیا اور تسبیح لیے بستر پر آ گئی۔ اسجد کی حفاظت کی دعائیں مانگتے جانے وہ کب نیند میں چلی گئی۔ صبح نماز کے وقت آنکھ کھلی تو پہلا ہاتھ موبائل کو مارا۔ زیبا نے لکھا تھا کہ وہ یاسمین سے آج باقی تفصیلات معلوم کر کے بتائے گی۔ گل اویزا نے دل ہی دل میں یاسمین کے حق میں بھی دعا کی۔ وہ اور زیبا ایک ہی کلاس میں پڑھتی تھیں اور دونوں ایک دوسرے کی بہت گاڑھی سہیلیاں تھیں۔ وہ اپنے بھائی کو دھوکہ دے کر اپنی سہیلی سے دوستی نبھا رہی تھی، لیکن جانتی تھی کہ وہ ایک اچھے مقصد کے لیے ایسا کر رہی ہے۔ اس لیے پوری نیک نیتی سے جب اور جتنا اس کے علم میں آتا زیبا کے ذریعے اس تک پہنچا رہی تھی۔ گل اویزا نے موبائل الماری میں چھپاتے ہوئے آن ہی رہنے دیا تاکہ حویلی کے کاموں کے دوران وہ بیچ بیچ میں آ کر چیک کرتی رہے، کیونکہ تفصیل معلوم ہونے پر ہی وہ اسجد کو میسج کر کے ہوشیار کر سکتی تھی۔ اسجد جو اب اس پر بھروسہ کرنے لگا تھا، اسے اپنا دوست سمجھتا تھا۔ اس کی طرف سے بھیجا گیا ایک تھینکس کا میسج گل اویزا کے لیے بہار کا جھونکا تھا۔ صبح کی نماز پڑھ کر جمال بی بی، نسیمہ اور رحیمہ سامنے جانے لگیں تو اس کا دل چاہا آج وہ بھی ان کے ساتھ چل پڑے، لیکن اسجد کی موجودگی میں خان بیگم کہاں اسے آگے کے حصے میں برداشت کرتی۔ دن کے دوران اگر کبھی کبھار اسجد اچانک گھر واپس آ جاتا تو وہ بے چینی سے پہلو بدلتی رہتی۔ البتہ گل اویزا کے لیے وہ عید کا دن ہوتا جب خان حویلی میں واپس آ کر انجانے میں اس کے دل کی کلی کھلا جایا کرتا۔ ناشتہ اسے اول روز سے کمرے میں ہی پہنچا دیا جاتا اور خان بیگم کی یہ مہربانی اسے اسجد سے دور رکھنے کے لیے ہوا کرتی۔ بھابھی، اماں جان کہہ رہی ہیں آج کوئی کام والے بھاری کپڑے نکال کر رکھنا، رات کو ہم سب شادی میں جا رہے ہیں۔ وہ کچن میں آٹا گوندھ رہی تھی جب دل نازا نے آ کر خان بیگم کا پیغام دیا۔ شادی؟ گل اویزا کے کان کھڑے ہو گئے۔ کس کی شادی ہے دل نازا؟ کہاں جانا ہے؟ یہاں کے بڑے مشیر ہیں آگا جی، ان کی بیٹی کی شادی ہے، گھر کافی دور ہے، تقریباً گاؤں کے اینڈ پر، درے کے قریب۔ اوہ! گل اویزا پر الجھی گرہیں کھلنے لگی۔ بلاور کے اشارتی ذہن کا اہلیہ بھی کچھ سمجھ آنے لگا۔ آٹا میں نے گوندھ لیا ہے، میں ذرا کمرے میں جاتی ہوں کپڑے وغیرہ نکالنے۔ وہ دل نازا کو آگاہ کر کے فوراً پیچھے آئی اور باقاعدہ کنڈی چڑھا کر الماری سے موبائل نکالا۔ زیبا نے لکھا تھا کہ آگا جی کی بیٹی کی شادی ہے اور ان کے گھر کھیتوں میں ہے، گاڑیاں لے جانے کے لیے اوپر پہاڑ سے چکر کاٹ کر جانا پڑتا ہے۔ بلاور کا ارادہ ہے کہ واپسی پر اسجد کی گاڑی پر حملہ کیا جائے۔ اوہ! گل اویزا کی آنکھوں کے آگے نقشہ پھر آ گیا۔ اسجد کو فوراً اطلاع کرنا ضروری تھا۔ اس کے ذہن میں الفاظ ترتیب ہونے لگے اور اس نے میسج لکھا اور ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد اسجد کے نمبر پر بھیج دیا۔ لیکن یہ کیا؟ گل اویزا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میسج سینڈنگ فیل ہو گئی تھی۔ اس کا پریشان دل بری شدت سے دھڑکنے لگا، لیکن ہمت نہ ہارتے ہوئے اس نے دوبارہ کوشش کی، پر نتیجہ وہی، شاید موبائل میں پیسے ختم ہو گئے تھے۔ اف، اب میں کیا کروں؟ اس نے تو زندگی میں پہلی مرتبہ موبائل فون استعمال کیا تھا اور بہت کوشش سے بس چند ایک موٹی موٹی باتیں ہی سمجھ پائی تھی۔ اب اس میں پیسے ڈلوانے کے لیے کس سے مدد لوں؟ خان سے کیسے رابطہ کروں؟ نسیمہ کے ہاتھ پیغام بھجوا دوں؟ نہیں، رکا، لکھ لیتی ہوں۔ وہ ممکنات پر غور کر رہی تھی جب دروازے کی کنڈی بجی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ موبائل فون الماری کے نیچے خانے میں ڈال کر دروازہ کھولا۔ سامنے بریختہ اور دلنازا کھڑی تھیں۔ کپڑے نکال لیے بھابھی؟ مجھے اور بریختہ کو دکھا دو۔ دلنازا نے آمد کی وجہ بتائی تو اس نے راستہ چھوڑا۔ کپڑے تو اس نے نکالے ہی نہیں تھے۔ بریختہ خود الماری کی طرف بڑھ گئی۔ اویزا دم سادھے اسے دیکھ رہی تھی۔ موبائل اس نے عجلت میں نیچے کے کھانے میں پھینک دیا تھا۔ اگر بریختہ کو نظر آ جاتا تو؟ یہ کیسا ہے؟ اس نے آتشی گلابی سوٹ دلنازا کے سامنے لہرایا۔ ہاں، یہ بھی اچھا ہے، لیکن بھابھی میں نے تمہارا ایک نیلا والا سوٹ دیکھا تھا۔ ہاں،
گل اویزہ بہانہ ملنے پر فوراً آ گئی۔ میں نکال دیتی ہوں۔ بریختہ خود ہی سائڈ پر ہو گئی۔ گل اویزہ نے سکون کا سانس لیتے کپڑے نکال کر سامنے کیے۔ ہاں واقعی یہ بہت پیارا ہے۔ بریختہ نے ستائشی نظر ڈالی۔ بس ٹھیک ہے، یہی پہنو۔ اور سنو بھابھی، تم ہمارے ساتھ ہی آ جاؤ، بانو تمہیں مہندی لگا دے گی، وہ باقاعدہ حکم کے انداز میں کہتی آگے چل پڑی۔ مجبوراً اسے بھی ساتھ نکلنا پڑا۔ ویسے بھی یہاں رہنے کا کیا ہی فائدہ تھا، سامنے کے حصے میں شاید کسی موقع کا امکان نکل آتا۔ مہندی لگوانے کے دوران بھی وہ بار بار گھڑی ہی دیکھ رہی تھی۔ دن تو ہاتھ سے پھسلا ہی جا رہا تھا۔ مہندی دھونے کے بعد کپڑے استری کرنا، نہانا، تیاری، اف کہاں سے وقت نکالوں اور کیسے اس تک اطلاع پہنچاؤں۔ خان کا کمرہ تو اب وہ دیکھ چکی تھی، لیکن وہاں جا کر کیا کرتی؟ خان تو اپنے ڈیرے پر تھا۔ تیاری کے وقت تک نہ اس کے دماغ میں کوئی حل آ سکا، نہ خان تک اطلاع پہنچانے کا کوئی ذریعہ۔ بس ایک بات طے تھی کہ چاہے اسے کتنا بڑا خطرہ کیوں نہ مول لینا پڑے، وہ پیغام اسجد تک پہنچائے گی۔ بنا آرام سے وہ نہیں بیٹھے گی۔ جس کی محبت کے آگے اپنی جان بھی بے وقت لگتی تھی۔ چھوٹے چھوٹے خطرے اور رسک اس کے سامنے کیا شے تھے۔ نورینا نے چلنے کا بتایا تو وہ چادر اوڑھ کر مرے قدموں سے باہر نکلی۔ آج وہ خان کی سنگت میں اپنی زندگی کے پہلے سفر پر جا رہی تھی۔ وہ دن جو ہواؤں میں اڑنے اور خوشیوں کے گیت گانے میں گزرنا چاہیے تھا، شدید اعصابی جنگ کی نظر ہو رہا تھا۔ وہ لوگ 2 گاڑیوں میں جا رہے تھے۔ خان بیگم، زرمین باجی اور بانو ساتھ نہیں جا رہی تھیں۔ اس کے ساتھ 3 نندوں کے علاوہ دلشادہ چاچی، ناز بھابھی اور جبیں بھابھی جا رہی تھیں۔ اسے شاید خان بیگم کی خصوصی ہدایت کی وجہ سے بخت لالا کی گاڑی میں بٹھایا گیا، جس میں ان کی ماں، دلشادہ چاچی، بھابھیاں، جبیں، ناز اور خود شامل تھی۔ دوسری گاڑی رستم چلا رہا تھا۔ ساتھ اسجد بیٹھا تھا اور پیچھے بریختہ، دلنازہ اور نورینا بیٹھی تھیں۔ قربان چاچا اور زیب چاچا پہلے ہی جیپ میں آگے چلے گئے، تو مطلب یہ موقع بھی ضائع ہو گیا۔ اس نے حسرت سے آگے جاتی گاڑی کو دیکھا۔ وہ اس وقت سادہ کالی چادر اپنے گرد اوڑھے ہوئے تھی۔ خان نے ایک نگاہ غلط پیس پر ڈالنے کی زحمت نہیں کی۔ وہ کیوں کرتا؟ کسی کو ڈھونڈنے اور دیکھ لینے کی لگن کے پیچھے جس نے ایک جذبے کا کار فرما ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اسجد خان اس سے بالکل عاری تھا۔ یہ تو وہ تھی جس کی دھڑکنیں اس بے مہر کا نام سن کر بے ترتیب ہونے لگتیں، اور فی الحال اس مشکل گھڑی میں جو ہر گزرتے لمحے کو موت کی طرح خود پر گزرتا محسوس کر رہی تھی۔ گاڑیاں اوپر کے راستے سے ہوتی آغا جی کے گھر کے پچھلے میدان میں رک گئیں۔ سامنے کھیتوں کی طرف سے پیدل چل کر آنے والوں کا خوب رش تھا۔ وہ سب گاڑیوں سے اتر کر داہنی دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے سامنے کے رخ پر آ گئے۔ عورتیں شامیانے سے ہو کر گھر کی دیوڑی میں داخل ہو گئیں۔ مردوں کے لیے اس سے بھی ذرا آگے ایک اور حویلی تھی۔ وقت گل، اسجد اور رستم آگے آگے چلتے ہوئے مردانہ شامیانے میں داخل ہوئے۔ بارات ابھی نہیں آئی تھی۔ دلشادہ چاچی نے اسے کئی عورتوں سے ملوایا اور پھر وہ سب باہر رکھی چارپائیوں پر آ بیٹھے۔ گل اویزہ کو اس سارے رونق میلے سے قطعاً کوئی سروکار نہیں تھا۔ ذہن میں مسلسل بس ایک ہی جملے کی گردان تھی کہ نہ تو بلاور کو اپنے منصوبے میں کامیاب ہونا چاہیے اور نہ ہی اسجد کے ہاتھوں کسی کی جان چاہنی چاہیے۔ 15-20 منٹ بعد بارات آ گئی۔ شور ہنگامے میں اچانک کئی گنا اضافہ ہوا۔ بڑا سا صحن عورتوں اور بچوں سے بھر گیا۔ گل اویزہ کے ڈھیلے پڑے اعصاب میں ایک حوصلہ بیدار ہوا۔ دلشادہ چاچی سے پانی کی اجازت لے کر وہ چپکے سے کھسک گئی۔ بریختہ وغیرہ پاس ہی بیٹھی تھی، لیکن کسی نے دھیان نہیں دیا۔ وہ عورتوں کی بھیڑ میں سے گزرتی گھر کی عمارت والے حصے میں آ گئی۔ لمبا سا برآمدہ بھی عورتوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ سامنے کے ایک کمرے میں داخل ہو گئی۔ اب تک کے وقت میں وہ بس یہی سوچ پائی کہ شاید گھر میں ٹیلی فون کی سہولت ہو یا کسی عورت کے ہاتھ میں موبائل دکھائی دے تو وہ کچھ دیر کے لیے مانگ لے، لیکن اپنی سوچ کے ناقابل عمل ہونے کا اسے بھی احساس تھا۔ تب ہی سارے گھر میں دیکھ لینے کے بعد اور سب کے چہرے پڑھ لینے کے بعد اسے مایوسی ہوئی۔ گل اویزہ کو شدید ٹھنڈی رات میں گھبراہٹ سے پسینہ آ گیا۔ بارات اگر زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ بھی یہاں رکتی تو اس کے فوراً بعد انہوں نے واپسی ہی کرنی تھی۔ اور پھر درے پر بلاور کا حملہ، جس کا نتیجہ اس وقت سے پہلے کسی کے خیال میں نہیں آ سکتا تھا۔ اس نے برآمدے میں کھڑے ہو کر ایک نظر عورتوں کے ازدحام پر ڈالی اور ایک خیال میں جیسے بجلی کے کوندے کی طرح دماغ میں لپکا۔ گل اویزہ کو اپنی کم عقلی پر لہجے بھر کو غصہ آیا کہ یہ قابل عمل حل اس کے ذہن میں پہلے کیوں نہ آیا، اور کیوں اس نے بلا وجہ بہت سارا وقت کمرے چھاننے میں ضائع کر دیا۔ اس نے جلدی سے بازو پر دھری اپنی چادر کو وہیں برآمدے میں کھڑے کھڑے خود پر اوڑھا اور چہرہ ڈھانپ کر گھر والوں سے چھپتی چھپاتی دیوڑی تک آئی، جہاں اس قدر شور و رش تھا کہ کسی کو خبر نہیں تھی کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے۔ وہ بھی غیر محسوس انداز میں چلتی ہوئی دیوڑی اور پھر شامیانے سے نکل کر باہر آ گئی اور پھر دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے عمارت کے پچھلے میدان میں جہاں ان کی گاڑیاں کھڑی تھیں وہاں پہنچ گئی۔
جہاں اب بھی خاموشی اور اندھیرا تھا۔ پہلا خیال اس کے ذہن میں آیا کہ شاید رستم گاڑی کے پاس موجود ہو، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ رستم کو ہی بلاور کے عزائم سے آگاہ کر کے واپس آ جاتی، لیکن وہاں کسی کو نہ پا کر اس نے آس پاس دیکھا۔ تھوڑے فاصلے پر بچے کھیل رہے تھے۔ اس سے 10-12 سال کے نسبتاً بڑے بچے کو آواز دے کر بلایا۔ وہ فوراً بھاگتا آیا۔ سنو بیٹا، کیا تم وہاں مردانے حصے میں جا کر کسی کو بلا سکتے ہو؟ جی کسے؟ لڑکا بغور اسے گھور رہا تھا۔ گاؤں کے بڑے خان کو دیکھا ہے؟ اسجد عالم، وہ خان کا بیٹا؟ ہاں ہاں، ہمارا نیا خان، وہ شہری لڑکا۔ وہ بچہ پرجوش ہوا۔ ہاں شاباش، تم تو واقعی جانتے ہو۔ گل اویزا نے سکون کا پہلا سانس لیا۔ دیکھو اسے یہاں بلا لاؤ، کہنا ایک عورت بلا رہی ہے۔ اچھا۔ وہ فوراً مڑا، لیکن گل اویزا نے لپک کر اس کا بازو پکڑا۔ وہ حیرت سے مڑا تو گل اویزا نے اس کے آگے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے۔ دیکھو تمہیں اللہ کا واسطہ خان کو لیے بغیر مت آنا، میں بہت مصیبت میں ہوں، میرا ان سے بات کرنا ضروری ہے۔ لڑکے نے پہلی مرتبہ اس کے چمکتے چاند سے چہرے کی جھلک دیکھی اور مبہوت سا کھڑا رہ گیا۔ اس بات میں سر بھی مکانکی انداز میں ہلایا اور گل اویزا نے جانے کا اشارہ کیا تو بھاگ کھڑا ہوا۔ سرما کی تیز خشک ہوا پوری شدت سے چل رہی تھی، کھلے میدان جس کے زور میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ اس نے سرد ہوا کے تھپیڑوں سے بچنے کے لیے اپنی چادر کو کچھ اور سمیٹا۔ جسم کے آر پار ہوتی ہوا اس کی ٹانگیں لڑکھڑا رہی تھیں، لیکن دل کی کیفیت اس وقت بالکل مختلف تھی۔ اس کی بے خوفی کا عالم یہ تھا کہ اگر یہیں کھڑے کھڑے اس کی جان چلی جاتی تب تو ضرور کوئی نہ کوئی اسے یہاں سے ہٹا دیتا، ورنہ جیتے جی وہ بنا اسجد سے بات کیے یہاں سے 1 انچ ہٹنے والی نہیں تھی۔ اپنے پیچھے کی اونچی پہاڑی درے کو دیکھ کر اس نے بلاور کو دل ہی دل میں للکارا۔ اسجد عالم کے ہاتھوں کو خون سے رنگنے والے پہلے اس کی بیوی کو راہ سے ہٹا کر دکھائیں۔ نفرت سے منہ پھیر کر اس نے سامنے دیکھا تو بچہ سچ مچ اسجد کو ہمراہ لیے میدان میں آتا دکھائی دیا۔ گل اویزا کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اس کی بڑھتی پکڑ دھکڑ سے وہ خود بھی گھبرا گئی۔ خان اکیلا ہی آ رہا تھا، شاید اس نے سمجھا تھا کہ اپنے گھر کی عورتوں میں سے کوئی بلا رہا ہے، تب ہی رستم کو ساتھ نہیں لایا۔ لڑکے نے ہاتھ سے اویزا کی طرف اشارہ کیا اور وہیں سے پلٹ گیا۔ اسجد نے حیرت بھری نگاہ اس کے سراپے پر ڈالی۔ سر سے پیر تک کالی چادر میں لپٹی عورت کا چہرہ بالکل چھپا تھا۔ کون ہے؟ وہ جھجک کر چند قدم پہلے ہی رک گیا۔ السلام علیکم خان۔ گل اویزا نے اپنی ساری ہمت مجتمع کر کے محبوب کا نام لبوں سے ادا کیا اور کائنات کی چلتی سانسوں کی لگام جیسے یک لخت کسی نے کھینچ دی۔ اویزا کی جھڑنوں سی سریلی رواں آواز نے اسجد کی پوری توجہ ایک نقطے پر مرکوز کر دی۔ وہ اب اس کے اگلے جملے کا منتظر تھا۔ اسلام کا جواب بھی یاد نہیں رہا۔ خان، آپ واپسی پر کوئی اور راستہ اختیار کر لیں، درے پر حملے کا خطرہ ہے۔ اس نے بنا وقت ضائع کیے اسے آگاہ کیا۔ کون ہو تم اور کیسا حملہ؟ تمہیں کس نے بتایا؟ اسجد بے خیالی میں 2 قدم آگے آیا۔ میں اس سے زیادہ نہیں بتا سکتی خان، مجھے جانا ہے۔ گل اویزا نے گھبرا کر اپنی چادر مزید نیچے کھینچی اور ایک کونا دان میں دبایا۔ پیغام تو خان تک پہنچ ہی چکا تھا، اب ہر صورت اس کو خود سے چھپانا تھا۔ تمہیں کیسے پتا کہ درے پر حملہ ہونے والا ہے؟ حملہ کون کرے گا؟ اسجد اس کا گھیرا تنگ کرتا اس کے بے حد قریب آیا۔ بتاؤ لڑکی، کون ہو تم اور کیسے جانتی ہو یہ سب؟ اسجد اپنے اونچے لبے سراپے سمیت اس پر حاوی ہونے لگا۔ اویزا نے گھبرا کر تھوک نکلا اور کچھ بولنے کی کوشش میں منہ کھولا۔ دانتوں میں دبا چادر کا کونا تو لبوں سے جدا ہوا ہی تیز ہوا کے جھونکے نے یک لخت اس کا گھونگھٹ بھی الٹ دیا۔ اس نے فوراً ہاتھ سے تھام کر چادر کو دوبارہ سر پر ٹکایا، لیکن اپنا چہرہ وہ اسجد سے چھپانے میں ناکام رہی۔ کانپتے ہاتھوں سے چادر جوڑنے کی کوشش میں سر گرداں ہو گئی، لیکن دوپٹہ جانے کیسے سر پر لگی پنوں میں الجھ گیا اور اسجد اتنا بے تحاشا حسن ایک ساتھ دیکھ کر مبہوت کھڑا رہ گیا۔ اس کی ہرنی جیسی معصوم سیاہ آنکھوں میں گہری شام کی اداسیاں تھیں تو سرخ عنابی رخساروں پر جلتے انگاروں کی دہک، بھرا بھرا چھوٹا سا دہانہ جسے انار کی کھلی ہوئی کلی، چمکتی سفید پیشانی پر دائیں بائیں سیاہ بالوں کی لٹیں جن کے درمیان میں چھوٹا سا گولڈن ٹیکا لٹک رہا تھا، گھور سیاہ آنکھیں، کالی گھنی بھویں اور کالے گہرے بالوں کے بیچ وہ دودھ ملائی سا نرم سفید چہرہ۔ اسجد چاہ کر بھی نگاہ نہیں ہٹا پایا اور وہ جو ابھی تک پنوں اور دوپٹوں میں الجھی ہوئی تھی اچانک ایک خیال آتے ہی سر پٹ بھاگ کھڑی ہوئی۔ اسجد جب تک سنبھلتا وہ بھاگتی ہوئی زنانہ حصے میں پہنچ گئی۔ ایک ڈھیلی سانس خارج کرتے ہوئے اسجد نے گاڑی سے ٹیک لگائی اور موبائل نکال کر ایک پرانا میسج سامنے کھولا۔ کیا وہ تم ہو؟ وہ اپنے آپ میں مسکرانے لگا۔ حسن اور اتنا مہربان۔ وہ انجان حسینہ ابھی اسے جس خطرے سے آگاہ کر گئی تھی وہ اچھا خاصا پریشان کن تھا، لیکن اسجد ہر غم سے بے نیاز کچھ لمحے پہلے کے لمحات اپنے دل و دماغ میں دہرانے لگا۔ جانے
اس بار میری خیر اندیش نے موبائل فون کا سہارا کیوں نہیں لیا؟ چلو اچھا ہی ہوا۔ وہ زیر لب مسکراتا ہوا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ کھیتوں کے بائیں جانب کنارے کنارے ایک اونچا نیچا ناہموار راستہ تھا جسے باامر مجبوری استعمال کیا جا سکتا تھا۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے رستم کو سمجھا دیا کہ واپسی کہاں سے کرنی ہے۔ بخت کو پتہ چلا تو وہ چونکا ضرور، لیکن یہاں پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ بارات دلہن کو لے کر جوں ہی رخصت ہوئی، گل آویزہ نے دلشادہ چاچی پر زور دینا شروع کیا کہ اب انہیں چلنا چاہیے۔ وہ چاہتی تھی کہ اسجد وغیرہ کے باہر نکلنے سے پہلے وہ گاڑی میں گھس کر بیٹھ جائے تاکہ اسجد کی نظر اس پر نہ پڑے۔ چاچی نے اس کی بات مان لی اور وہ سب باہر آ گئے۔ وہاں صرف رستم کھڑا تھا۔ اس نے سب کے لیے گاڑیاں کھول دیں اور وہ اپنی پرانی جگہ پر اچھی طرح پردہ جوڑ کر بیٹھ گئی۔ اب اسے ڈر تھا تو یہ کہ صرف کیا خان اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے راستہ تبدیل کرتا ہے یا نہیں، لیکن جلد ہی اس کا خوف اطمینان میں بدل گیا کیونکہ خان نے پیچھے پہاڑی کی طرف چڑھنے کے بجائے کھیت کے کنارے کچے راستے کا انتخاب کیا۔ کہیں تو کچھ گڑبڑ ضرور ہے بلاور؟ زرتاج خان نے چائے ختم کر کے پیالی سامنے میز پر رکھی۔ بلاور ہاتھ پیچھے باندھے ڈیرے کی حویلی میں دائیں سے بائیں چکر کاٹ رہا تھا۔ آدھی رات تک اس کے آدمیوں نے اسجد کی گاڑی کا درے پر انتظار کیا، لیکن جانے اسے زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ حالانکہ شادی پر جاتے ہوئے جھاڑیوں میں چھپے اس کے آدمیوں نے صاف اسے اور بخت کو دو گاڑیوں میں جاتے دیکھا، لیکن چونکہ حملے کا پروگرام واپسی کے لیے ترتیب دیا گیا تھا اس لیے وہ سامنے نہیں آئے۔ تیسری بار ایسا ہو رہا ہے، تیسری بار! بلاور کی خونخوار آنکھوں سے شعلے برس رہے تھے۔ ملازموں کو زرتاج خان نے آنکھ کے اشارے سے باہر جانے کو کہا۔ وہ تینوں فوراً چلے گئے۔ ہوش سے کام لو بلاور، بیٹھو اور آرام سے ہر پہلو پر غور کرو۔ غور کرنے کی ضرورت نہیں بابا جان، بات بالکل صاف ہے۔ اب وہ چلتے چلتے رک گیا۔ زرتاج خان چونکا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیا کوئی نوکر ہے اپنا؟ زرتاج خان نے حیرت اور صدمے سے پوچھا۔ نوکر ہوتا تو اس کی لاش آپ کے سامنے رکھ دیتا، پھر بتاتا۔ پھر کیا کہنا چاہتے ہو؟ کس پر شک ہے تمہیں؟ گل آویزہ پر۔ وہ شبان کی بیٹی بہت دلیر ہے بابا جان، میں نے اس پر بھروسہ کر کے اپنے ساتھ برا کیا۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ کوئی ثبوت ہے کیا؟ زرتاج خان کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ بلاور کے اعتماد بھرے لہجے میں کچھ الگ ہی کہانی تھی۔ میں نے صرف ایک بار اس سے اسجد کے کہیں آنے جانے کا پروگرام پوچھا، اس کے بعد کبھی کچھ نہیں بتایا اس نے، لیکن میرا خیال ہے اس کے تب ہی کان کھڑے ہو گئے تھے۔ لیکن تم پر یقین نہیں ہو؟ پھر تم خود کہہ رہے ہو کہ بعد کے 2 منصوبے تم نے اسے بتائے ہی نہیں، پھر اس تک کیسے پہنچے؟ وہ تو پتہ لگانا پڑے گا، لیکن اب تک کے واقعات سے یہی لگتا ہے کہ جب سے وہ بیاہ کر گئی ہے سارے منصوبے چوپٹ ہو رہے ہیں۔ اور یقین کریں بابا جان، اگر ان معاملات میں کہیں بھی اس کا ہاتھ نکلا تو انجام ٹھیک نہیں ہوگا۔ بلاور کی آنکھیں جیسے شعلے اگل رہی تھیں۔ زرتاج خان پگڑی سنبھال کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ تم جانو بھائی، تمہارا انتخاب تھی وہ مزارے کی بیٹی، ورنہ گائے کی طرح کھونٹے سے بندھنے والی لڑکیاں ایسی نہیں ہوتی۔ اس وقت تمہیں یہ تیز ترار لڑکی ہر لحاظ سے بہترین لگ رہی تھی، اب بھگتو۔ وہ کندھے پر شال ڈال کر بکتے جھکتے باہر نکل گئے اور بلاور کو کئی سوالوں کے ساتھ جاگتا چھوڑ گئے۔ حسن اور خوبصورتی کائنات میں جس کسی شکل میں بھی ہو دیکھنے والی آنکھ کی توجہ حاصل کیے بنا نہیں رہتی۔ اسجد کے پاس حسن کو پرکھنے والی آنکھ بھی تھی اور وہ فطرتاً حسن پرست بھی تھا، لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ آنکھ کی پتلی جس میں جتنے بھی حسین منظر اب تک ثبت ہوئے تھے ان میں صنف نازک کا کہیں ذکر نہیں تھا۔ اب وہ جانے واقعی صنف نازک سے بیزار تھا یا کوئی حسین چہرہ اب تک اس کی نظر سے نہیں گزرا تھا۔ البتہ یہ طے تھا کہ اب برہم چاری کا چولا اتارنے کا وقت آ گیا تھا۔ خود کو دھوکہ دینے کے جس مشن پر اس نے پچھلے چند روز سے اپنے دل کو لگا رکھا تھا، اس کی ہر کوشش رائیگاں گئی تھیں۔ سینکڑوں مرتبہ وہ کالا گھونگھٹ ہوا میں لہرایا اور وہ پری چہرہ چم سے تصور میں اتر آیا۔ حد تو یہ ہے کہ اب وہ حقیقی تصویر کئی دوسری خیالی تصویروں میں بدل بدل کر سامنے آنے لگی۔ کبھی اسجد کو لگتا کہ وہ اسے اپنی شرمگی مسکراہٹ سے نواز رہی ہے، کبھی محض پلکیں جھکا لیتی، کبھی آنکھوں میں سوالیہ حیرت لیے بس تکتی ہی رہتی، کبھی پیار سے تو کبھی خفگی سے۔ وہ دل سے تھک کر یہی سوچ پایا کہ اس نے اس لڑکی کو ڈھونڈنا ہے، چاہے یہ جیسی بھی ہو۔ دل و دماغ پر ان دنوں بس ایک ہی دھن سوار تھی کہ موبائل والے خیر خواہ اور سامنے آ کر خطرے سے آگاہ کرنے والی کے ربط کا کسی طرح پتہ چل جائے۔ جانے کتنی مرتبہ اس نے دوبارہ میسج کھول کر نمبر کو غور سے دیکھا اور اس مرتبہ رپلائی کا بٹن دبا کر لکھنا شروع کیا۔ اگر کوئی اپنے محسن کا شکریہ روبرو ادا کرنے کی خواہش رکھتا ہو تو بھلا اس کی صورت کیا ہوگی؟ اور پھر بنا کچھ سوچے سینڈ کر دیا۔ خان آج ڈیرے پر رکیں گے یا حویلی جائیں گے؟ وہ خان بیگم پوچھ رہی ہیں۔ حاضر جان جمال بی بی کا بھانجا بھی تھا۔ حویلی کی دیوڑی میں زیادہ تر لین دین اور پیغام رسانی کا کام
ان ہی دو کے ذریعے سے انجام پاتے۔ یقیناً وہ وہیں سے آ رہا تھا۔ اسجد چونکا۔ رستم اور بابر کہاں ہیں؟ انہیں بلاؤ ذرا۔ وہ آج یہاں ہیں تو میں گھر چلا جاتا ہوں۔ خان، اگر آپ کی اجازت ہو تو درمیانی دروازہ کھلوا دیتے ہیں۔ آج کل آپ دیر تک یہاں رہتے ہیں، باہر سے حویلی کا راستہ بھی لمبا پڑ جاتا ہے اور ٹھنڈ بھی بڑھ گئی ہے۔ حاضر جان ساتھ ساتھ برتن بھی سمیٹ رہا تھا۔ اسجد اس کی بات سن کر مسکرا دیا۔ تیسری وجہ وہ زبان پر لانا نہیں چاہتا تھا، لیکن اسجد بنا اس کے کہے جان گیا۔ جس دن سے گودام پر حملے کا واقعہ ہوا تھا، اس کے نوکر کہیں بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑ رہے تھے، حتیٰ کہ رات کو دیر سے جب وہ ڈیرے سے حویلی کی طرف جاتا وہ تب بھی اس کے ساتھ ہوتے۔ بہرحال حاضر جان کی بات دل کو لگی۔ جب ڈیرے کا ایک راستہ استبل سے ہوتا ہوا حویلی میں جاتا تو باہر سے رسک لے کر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس پوری جگہ کا نقشہ کچھ یوں تھا کہ استبل حویلی اور ڈیرے کے بالکل سینٹر میں تھا، اور ڈیرے کا دروازہ مخالف سمت میں ہونے کی وجہ سے گھر آنے کے لیے لمبا چکر کاٹنا پڑتا۔ اچھا ٹھیک ہے، کسی دن کھلوا دو وہ راستہ، پھر میرے لیے یہاں دیر تک کام کرنے میں مسئلہ نہیں رہے گا۔ فی الحال میں باہر سے ہی جا رہا ہوں۔ بابر سے کہہ دو یہاں کوئی رکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ڈیرے کو بند کر دو۔ وہ اپنی ضروری چیزیں سمیٹ کر باہر نکل آیا، کسی امید پر کہ ایک نظر موبائل کی طرف دیکھا، لیکن کوئی جواب نہ پا کر مایوسی سے جیب میں رکھ دیا۔ کیا بات ہے بلاور، یہ ہمدان یہاں کیوں آیا تھا؟ ڈیرے میں داخل ہوتے زرتاج خان نے بندوق کندھے سے اتار کر کھاٹ کی پائنتی کی طرف رکھی۔ دو خادم بھاگتے ہوئے نزدیک آئے اور خان کے لیے تکیہ چادر درست کرنے لگے، جو آج کافی صبح سویرے آ گئے تھے۔ قہوہ تیار ہے خان؟ ضمیر نے دست بستہ اجازت طلب کی۔ ہاں لے آؤ۔ انہوں نے سوالیہ نظریں بلاور پر گاڑی جو خاصی معنی خیزی سے مسکرا رہا تھا۔ خیریت؟ کیا حساب کتاب کے سودے میں کسی نفع کا امکان نکل آیا ہے؟ بیٹے کا چہرہ وہ خوب پڑھ لیتے۔ نقصان کو نفع میں بدلنا بلاور کو خوب آتا ہے۔ وہ دوسری کھاٹ پر آرام دہ حالت میں بیٹھ گیا۔ اس کی تو سنا، ماں بیمار ہے؟ ہاں، گردے میں تکلیف رہتی ہے، علاج میں مدد مانگنے آیا تھا۔ میں نے وعدہ کر لیا اور سود بھی پیشگی وصول کر لیا۔ سود؟ زرتاج کی تیوری پر کئی بل آئے۔ بلاور نے زوردار قہقہ لگایا۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہاری ماں کی بیماری کی اصل وجہ گل آویزہ ہے، اسے بلوا بھیجو کچھ دن کے لیے، پھر وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ اوہ! زرتاج نے ڈھیلا سا ہو کر دروازے سے پشت لگائی۔ تو پھر کہتا ہے آپ بلوانے میں مدد کریں۔ خان بیگم کے ساتھ صرف خوشی غمی کی بات طے ہوئی تھی۔ خیر میں نے کہہ دیا کہ نور زدہ پھوپھی سے پہلے بات کر کے دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ خان بیگم سے اجازت دلوا دے۔ تو آویزہ کے یہاں آنے سے تمہیں کیا ملے گا؟ بات ابھی بھی بڑے خان کی سمجھ سے بالا تھی۔ بلاور محض مسکرا دیا۔ دیکھو بلاور، تم اس سے بدلہ لینے کی حماقت بالکل نہ کرنا، وہ اب دوسرے قبیلے کی امانت ہے، یہاں اسے آنچ بھی نہیں آنی چاہیے۔ اس معاملے میں اپنا دماغ ابھی سے صاف کر لو۔ زرتاج خان اب نارمل سے قدرے اونچی آواز میں بات کر رہے تھے۔ سردار کی حیثیت سے ان کے اصول قانون بہت پکے تھے، جن پر پہلے وہ خود کار بند تھے۔ ارے وہ بہن ہے میری، اسے کیوں آنچ آنے لگی؟ بلاور کے لبوں پر ہرنوز شرارتی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ اچھا فی الحال تو میں شہر جا رہا ہوں، کل واپس لوٹوں گا۔ ہمدان کو کسی قسم کی مدد درکار ہو تو اس کا کام کروا دیجیے۔ بلاور نے صدری شال وغیرہ پہن کر چپل کو ٹھیک کر کے بند کیا۔ زرتاج نے اس مرتبہ کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ یار ایک نمبر کا پتہ کرنا ہے کہ کس کے استعمال میں ہے۔ لینڈ لائن ہے؟ فراز پوری طرح متوجہ ہوا۔ لینڈ لائن ہوتا تو مسئلہ ہی کیا تھا، موبائل نمبر ہے، اسجد نے مجبوری بیان کی۔ خیریت؟ کوئی دھمکا رہا ہے؟ خدا نخواستہ؟ فراز کو تشویش لاحق ہوئی۔ ارے ایسی کوئی بات نہیں، اسجد کے لب اس پری چہرے کو یاد کر کے مسکرائے۔ تو کیا تم نے کسی کو دھمکانا ہے؟ پتہ نہیں فراز کیا سمجھا۔ دھمکی کے آگے کچھ سوچو، اسجد نے سر کھجایا۔ دھمکی سے آگے؟ فراز کی آواز میں حیرت تھی۔ مطلب قتل، خون وغیرہ؟ لا حول ولا، اسجد نے ماتھا پیٹا۔ اچھا تم دھمکی سے پیچھے ہی سمجھ لو۔ دھمکی سے پیچھے یعنی پیار محبت ہیں؟ اسجد ایسے درست اندازے پر گڑبڑا گیا۔ کسی حسینہ کا معاملہ ہے؟ فراز اب دل کے کھول کر ہنسا۔ تو گھامڑ صاف صاف بولو نا، گھما کس کو رہے ہو؟ ارے یار میں تو خود پورا کا پورا گھوم گیا ہوں۔ اسجد نے ہار مانی۔ پوری بات بتاؤ، اب اندازوں میں میرا مزید 1 گھنٹہ ضائع نہیں کرنا۔ فراز نے صاف انداز اپنایا تو اسجد نے مسکراتے ہوئے اب تک کے سارے حالات تفصیل سے اس کے گوش گزار کیے۔ واو انٹرسٹنگ، فراز کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ دوست تو عشق میں پور ڈوبا دکھائی دے رہا ہے۔ میرا خیال ہے وہ ٹارزن کی بہن پھر کسی نہ کسی موقع پر خود ہی سامنے آ جائے گی۔ فراز کو واقعہ سن کر کسی مرد مار قسم کی لڑکی کا ہی تصور ابھرا۔
یعنی اگلی مرتبہ جب میں پھر خطرے میں گھروں گا، اسجد نے جتایا۔ اللہ نہ کرے، اب میں یہ تو نہیں کہنا چاہتا تھا۔ بہرحال نمبر بتا کروانے کے لیے دیکھتا ہوں کیا کر سکتا ہوں، شاید کچھ جان پہچان والی لڑکی ہو۔ اچھا، اسجد سوچ میں پڑ گیا۔ چل پھر رہنے دے، اپنی سنا، کب آ رہا ہے میرے پاس؟ یار CSS کے ایگزامز ہونے والے ہیں، اسی کی تیاری میں لگا ہوں، فی الحال تو مشکل ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، فارغ ہو کر ہی آنا، لیکن زیادہ دنوں کے لیے۔ اوکے پھر۔ اسجد کا انداز اجازت طلب تھا۔ سنو، فراز نے جاتے جاتے روکا۔ گانے سن کر اب کسی کی یاد آتی ہے؟ لہجہ بھرپور شرارت لیے ہوئے تھا اسجد کا بے ساختہ کہکا نکل گیا۔ دفع ہو جاؤ۔ وہ ایک ضخیم رجسٹر پر جھکا کسانوں اور ہاریوں کے حصے میں آنے والی فصل کا حساب کر رہا تھا جب باہر کے سوئے ہوئے خاموش ماحول میں کسی ہلچل کا احساس ہوا۔ اسجد نے کام چھوڑ کر دروازہ کھولا۔ اوہ، سرما کی مدھم جھڑی ہلکی ہلکی ٹپ ٹپ کے ساتھ سامنے منتظر تھی، بلکہ یقیناً اس عمل کو کچھ دیر گزر چکی تھی کیونکہ زمین خاصی بھیگ چکی تھی۔ سامنے گیٹ کے پاس 100 واٹ کا پیلا بلب جل رہا تھا۔ ساتھ والے کمرے میں حاضر جان غالباً سو چکا تھا۔ بابر اور رستم اپنے گھروں کو گئے تھے۔ اسجد نے شال اپنے گرد اچھی طرح لپیٹ کر فرصت کی ایک نگاہ سامنے پھیلے کشادہ صحن پر ڈالی۔ رات کے 12 ساڑھے 12 بجے کا وقت تھا۔ لگاتار برستی بارش جانے کیوں ماحول کے فسوق کو گہرا تر کیے جا رہی تھی۔ اس نے گھر جانے کا ارادہ کرتے اپنے پیچھے کمرہ بند کر کے تالا لگایا، ڈیرے اور استبل کا درمیانی دروازہ کھول کر قدم استبل میں رکھے۔ گھوڑے شاید کھڑے کھڑے نیند پوری کر رہے تھے کیونکہ ان کے سکون میں کوئی خلل نہیں ہوا۔ جہاں داخل ہوتے ہی جانے کیوں اسجد کے وجود میں سنسنی دوڑ گئی، جمی ہوئی یک بستہ رات کے پرہول سناٹے میں ہر شے ایک سہمی چڑیا کی طرح سمٹ سکڑ کر اپنی جگہ تھر تھرا رہی تھی۔ وقت کی رگیں کسی کمان کی طرح تن گئیں، جانے قدرت کی سچی نشانیاں کچھ کیوں ہونے کا پتہ دینے لگتی ہیں، جیسے کسی حقیقت سے آشکار ہونے کا لمحہ، ایک ایسی حقیقت جو ظہور میں آنے سے پہلے آپ کے اوسان و گمان میں بھی نہیں آ سکتی۔ اسجد نے استبل کا صحن عبور کر کے حویلی کے اندر جانے کا دروازے پر ہاتھ رکھا تو جانے کیوں اس لمحے وہ ظالم محسنہ کالے گھونگھٹ کی اوٹ سے بارش میں بھیگا بھیگا چہرہ لیے مسکراتی تصور میں ابھری۔ ہاں، یہ ایک تصور اپنے ذہن میں دہراتا بھول گیا تھا۔ اس نازک اندام کا خیال آتے ہی وہ ساری تکان بھول کر مسکراتے حویلی میں داخل ہوا۔ حویلی کے آنگن میں پانی کی اب اتنی تہ بن چکی تھی کہ ٹپ ٹپ گرتے قطروں سے چھوٹے چھوٹے دائرے بننے لگے۔ اس نے اپنے پیچھے دروازہ بند کیا اور جوں ہی مڑا، برآمدے میں ایک سایہ لہرایا۔ کوئی تھا جو شاید برآمدے کی سیڑھیوں کے قریب بیٹھا تھا یا جانے ستون کے پیچھے چھپا تھا کہ دروازے کی آواز سے بھاگا تھا۔ کون ہے؟ اسجد تیز قدموں سے صحن پار کر کے برآمدے میں آیا۔ میرون شال میں وہ کوئی لڑکی تھی جو ایک کمرے کے دروازے پر ہاتھ رکھے اس کی جانب پیٹ کیے کھڑی تھی۔ کون ہو؟ اس نے فی الفور ہاتھ میں پکڑی ٹارچ چلائی۔ لڑکی بددستور پیٹ کیے کھڑی تھی۔ سیکنڈ کے دسویں حصے میں سے یاد آیا کہ حویلی کے اس حصے میں اس کی اکلوتی بیوی بستی ہے۔ لڑکی کی جھجک نے بھی صاف ظاہر کر دیا کہ یہ وہی ہے۔ اسجد نے مزید اصرار ترک کر کے پلٹنے کی کوشش کی کہ تب ہی لڑکی نے پیٹ موڑے موڑے ہی بائیں ہاتھ سے اپنی شال کو سر پر جمایا اور بس اسی ایک پل میں اسجد کے مڑتے قدم واپس پلٹے۔ درمیانی انگلی میں وہ بڑے سے سبز پتھر کی انگوٹھی اسے بری طرح چونکا گئی۔ اس رات کالی چادر اور پنوں سے الجھتی اس لڑکی کی درمیانی انگلی میں سب سے قابل توجہ یہی سبز انگوٹھی تھی۔ سامنے کھڑے اس پراسرار وجود سے پہلی مرتبہ اسجد کو ایک خوف سا محسوس ہوا۔ گلے سے سینے تک صدیوں کی پیاس در آئی۔ لڑکی نے چپکے سے دروازے کی کنڈی کھول لی۔ دروازہ بے آواز طریقے سے واہ ہوا اور وہ پلک جھپکتے ہی اندر داخل ہو گئی۔ یقیناً اب وہ دروازہ بند کر کے اسے لاک کرنے والی تھی جب بجلی کی تیزی سے اسجد نے آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ دو دروازوں کے بیچ میں ڈال دیا۔ لڑکی چونکہ اس حقیقت سے انجان پوری شدت سے دروازہ بند کر رہی تھی تو اسجد کا ہاتھ تقریباً کچل سا گیا اور جب اسے پتہ چلا کہ بے دھیانی میں وہ کیا کر بیٹھی ہے تو بجائے اسجد کے لڑکی کے منہ سے کراہ نکلی۔ بے ساختہ اس نے دروازہ دوبارہ کھول کر اوپر دیکھا۔ اسجد اپنی چوٹ سے بے نیاز ناک تک آئے اس کے گھونگھٹ کے نیچے ان انابی ہونٹوں اور تھوڑی کے سبز ٹیکے کو دیکھ رہا تھا۔ نہ شک باقی رہا، نہ تجسس، سارا خوف، ساری پراسراریت ایک لطیف گدگداتی سرما کی جھڑی جیسی وجود پر برستی رم جھم کی طرح چاروں جانب پھیلنے لگی۔ اسجد نے جیب سے رومال نکال کر سختی سے ہاتھ پر لپیٹا اور اندر آ کر اطمینان سے پہلے لائٹ آن کی، پھر دروازہ بند کر کے باقاعدہ کنڈی چڑھائی۔
جنون کی تلاش کے اس طرح ختم ہونے پر کیسے محسوسات جاگتے ہیں، اسے ٹھیک ٹھاک اندازہ ہو رہا تھا۔ لڑکی ایک مرتبہ پھر رخ موڑ گئی، لیکن اسجد کے نصیب میں اب پیٹھ دکھانے سے انکار کر دیا۔ نرم ریشمی لمحوں کے تار اس کی مٹھی میں قید ہونے کو بے تاب تھے۔ اسجد نے آگے بڑھ کر اپنے دونوں مضبوط ہاتھ گل عویزہ کے شانوں پر جمائے، جس نے بے ساختہ اپنی سانس روکی۔ اسجد نے دھیرے دھیرے اس کا رخ اپنی جانب موڑا اور پھر ایک ہاتھ سے اس کا گھونگھٹ اوپر کو اٹھایا۔ وہ اپنی گہری غزالی آنکھوں میں گھبراہٹ لیے پلکیں کپکپا رہی تھی۔ اس نے ہاتھ سے چھو کر گل عویزہ کی تھوڑی اوپر کی۔ بد نصیبی نے اسجد عالم کا گھر نہ دیکھ رکھا ہوتا تو یہ ماہتاب مہینوں بعد کیوں اپنے کرم کی چاندنی برساتا۔ وہ بے اختیار ہو کر بولا تو گل عویزہ نے جھیم کر سر جھکا لیا۔ ہم بھی رستوں میں پھر رہے تھے منیر، وہ بھی تھا راہ گزر میں بیٹھا۔ وہ سرگوشی سے بھی کچھ مدھم میں بولا اور اس کے بہت قریب آیا تو گل عویزہ کا ٹھنڈا یک وجود ایک دم ڈھیلا پڑا۔ سانسوں کی رفتار مدھم ہوتے ڈوبنے سی لگی اور وہ تورا کر اسجد کے سینے سے ٹکرائی۔ وہ بر وقت سنبھال نہ لیتا تو یقیناً وہ اس کے قدموں میں پڑی ہوتی۔ اسجد نے بازوؤں میں اٹھا کر اسے پلنگ پر لٹایا اور گال تھپ تھپانے لگا۔ گل عویزہ کی آنکھیں بھی بند تھیں۔ اسجد نے قریب رکھے گلاس میں انگلیاں ڈبو کر اس کے چہرے پر جھمٹا مارا۔ وہ ہوش میں تو آ گئی، لیکن اب خالی خالی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسجد نے پلنگ کے دائیں کنارے پر بیٹھے ہوئے اپنا بایاں بازو پلنگ کے دوسرے کنارے پر ٹکایا۔ ایک طرح سے لیٹی ہوئی گل عویزہ پر اس وقت وہ پورا حاوی تھا۔ کوئی مہربان اتنا بھی سنگ دل ہو سکتا ہے؟ وہ اس پہ جھکا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا تم سے معافی مانگوں اپنی کوتاہیوں پر یا شکوہ کروں تمہارے گریز کا۔ اسجد نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ گل عویزہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، پر شاید نہیں کرنی تھیں۔ اس کے محبوب کی دلیری میں کچھ اور اضافہ ہوا۔ گل عویزہ نے اس کی گرم سانسوں کو اپنے قریب تر محسوس کیا اور پھر اپنی پیشانی پر اس کے ہونٹوں کا لمس۔ جان سکڑ کر شاید پیروں سے جا چکی تھی۔ وہ اتنی بے بس کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اسجد کی جان بچانے کی خاطر ہر خطرے میں کود پڑنے والی کو ایسے نازک لمحوں کی ڈوریاں سلجھانے کا کچھ سلیقہ نہیں تھا۔ وہ اپنے پسینے سے تر مٹھیوں کو بھینچے ہوئے تھی۔ اسجد کی بے خودی بڑھتی جا رہی تھی۔ تو کیا چاہے جانے کی خواہش کسی کو فقط چاہتے چلے جانے کے جذبے پر اتنی بھاری ہو جاتی ہے؟ گل عویزہ کا احساس بے بسی کب خود سپردگی میں تبدیل ہونے لگا، فرق کرنا مشکل تھا۔ اور اس کا خان جو ہرگز اپنی والہانہ محبت کو کل تک ٹالنے کے موڈ میں نہیں تھا، اس کی خاموشی کو اس کی رضامندی سمجھتے ہوئے اس کے اتنے قریب آ گیا کہ واپسی کی راہ پر اپنا اختیار بھی کھو بیٹھا۔ ناشتہ کر لیا اسجد؟ آج تو دیر تک سوتے رہے، خیریت تو ہے نا؟ خان بیگم نے پلنگ پر اپنے قریب جگہ بناتے ہوئے اسجد کا ماتھا چھوا۔ ٹھیک ہوں۔ اس نے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگاتے ایک چوڑ نگاہ دروازے کے باہر ڈالی۔ آج ڈیرے پر نہیں جانا؟ خان بیگم نے لہجے کو سرسری بنا کر استفسار کیا۔ ایک تو وہ معمول سے 1.5-2 گھنٹے لیٹ اٹھا تھا اور اس کے بعد بھی جھٹ پٹ تیار ہونے کے بجائے ان کے پاس آرام سے بیٹھا تھا۔ یوں تو آنکھوں کے سامنے بیٹھا آنکھوں کا نور باعث سکون اور اطمینان تھا، لیکن اس وقت وہ یہ سوچ کر بے چین ہو رہی تھیں کہ گل عویزہ اس حصے میں آ چکی ہوگی۔ اچھا خیر سیانی ہے، پردہ تو بنا کر رکھا ہوگا، انہوں نے خود کو تسلی دی۔ اچھا اماں جان میں چلتا ہوں۔ وہ آخری گھونٹ بھر کر کپ اٹھائے ہی کمرے سے نکل کر لان میں آیا، جہاں کسی کو نہ پا کر بڑے بڑے قدم اٹھاتا خود ہی باورچی خانے میں داخل ہو گیا اور دل کی مراد بھی اللہ نے فوراً سن لی۔ وہ سامنے ہی پرپل شال پیچھے پھیلائے نل کے نزدیک نیچے چوکی پر بیٹھی برتن دھو رہی تھی۔ اسجد کی طرف اس کی مکمل پشت تھی، لیکن اس حسن لاپرواہ کے انداز اب وہ بہت حد تک پہچاننے لگا تھا۔ پانی کے کولر تک آ کر اسجد ہلکی آواز میں کھانسا تو گل عویزہ نے بے ساختہ سر موڑا۔ نظر اسجد پر پڑی اور ہاتھ میں پکڑی 3-4 پلیٹیں ایک زوردار آواز سے نیچے جا گریں۔ آہستہ میری جان۔ اسجد نے مسکرا کر گلاس کولر کے نیچے کر کے بھرا۔ گل عویزہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسجد کے بجائے اس کی پریشان نگاہیں ہال میں کھلنے والی کھڑکی کی طرف بھٹک رہی تھیں۔ چہرہ چھپانے کا جانے آج اسے خیال نہیں آ رہا تھا یا شاید ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ اسجد گلاس ہاتھ میں لیے اسے فرصت سے دیکھ رہا تھا۔ جائیں آپ۔ اس نے شال اپنے گرد لپیٹ کر نظریں چرائیں۔ بے چینی سے وہ مسلسل اپنی انگلیاں مسل رہی تھی۔ اگر خان بیگم کو پتہ چل گیا تو؟ تان اسی ایک خدشے پر آ کر ٹوٹ رہی تھی۔ دیکھنے آیا تھا میرے دلہن کے چہرے کی شادابی میں آج کتنا اضافہ ہوا۔ وہ بے خوفی سے مسکراتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ گل عویزہ کا دل مارے خوف کے پتے کی طرح کانپنے لگا۔ آئندہ میرا ناشتہ تم ہی میرے کمرے میں لاؤ گی؟
وہ ایک گہری کچھ جتاتی نگاہ اس پر ڈال کر باہر نکل گیا کیونکہ خان بیگم زرمین کو آوازیں دیتی ہال میں داخل ہو رہی تھیں۔ اسجد کو باورچی خانے سے نکلتے دیکھ کر بری طرح ٹھٹکی۔ تم ابھی یہیں ہو بیٹا؟ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور ایک اچٹتی نگاہ اندر ڈالی۔ یہ پانی بھر رہا تھا۔ اس نے قدرے نروس ہو کر گلاس آگے کیا۔ چائے کے بعد پانی؟ وہ حیرت سے اس کا چہرہ تک رہی تھیں۔ نہیں، وہ ذرا دیر کو رکا، دراصل کلی کر رہا تھا۔ اس نے فوراً ہی گلاس قریبی میز پر جمایا اور بنا ان کا رد عمل دیکھے باہر نکل گیا۔ انہوں نے اسجد کی گھبراہٹ پر غور و خوض میں وقت ضائع کرنے کے بجائے کچن کی راہ لی، جہاں گل اویزہ دروازے کی طرف پیٹ کیے برتن دھونے میں مصروف تھی، اور اس لگن سے کہ خان بیگم کے اندر آنے پر بھی نہ چونکی نہ مڑی، چہرہ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ خان بیگم نے پہلا سکون کا سانس لیا اور باہر چلی گئیں۔ ان کے باہر جاتے ہی گل اویزہ نے بھی ڈھیلے انداز میں سانس چھوڑ کر نل بند کیا۔ بھلا ان کامتے ہاتھوں سے کیا خاک برتن دھوئے جاتے؟ کیا کر دیا خان؟ اس نے پشیمان ہتھیلی اپنے ماتھے پر ماری۔ آگے کا سوچ سوچ کر تو سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، اور اس نادان شہزادے کو کچھ پرواہ ہی نہیں تھی۔ اورنگزیب لالا اور نورزادہ بھابھی کچھ بے وقت ہی حویلی میں داخل ہوئے۔ صحن میں چارپائی پر دھوپ سینکتی خان بیگم نے حیرت سے باری باری دونوں کے چہرے دیکھے۔ نورزادہ تو ہمیشہ سے سپہر میں ملنے آتی، لہٰذا دن کے 11 بجے وہ دونوں میاں بیوی ایک ساتھ۔ انہیں اچنبھا ہوا۔ حضور بی بی نے بھاگ کر 2 چارپائیاں اور بھی دھوپ میں لا بچھائیں۔ خان بیگم کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا، آمد کا عقدہ جلد ہی کھل گیا۔ اورنگزیب لالا نے شاید اسجد کو فون پر اپنی آمد کی اطلاع دی تھی، کیونکہ تھوڑی دیر بعد وہ بھی ڈیرے سے گھر آ گیا۔ نورزادہ نے اس کے آنے کے بعد ہی گل اویزہ کی ماں کی بیماری کا ذکر چھیڑا۔ برآمدے کی صفائی کرتی گل اویزہ کا کام چھوڑ کر ستون کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ اورنگزیب نے گل اویزہ کے جانے کی اجازت کی بات کی تو خان بیگم نے دل ہی دل میں قدرے سکون محسوس کیا۔ صبح ناشتے کے بعد بیٹے کے رویے پر وہ اب تک سوچ میں مبتلا تھیں۔ خان بیگم کے نزدیک تو اس کا یہاں ہونا نہ ہونا ایک برابر تھا۔ نہ وہ اس کو بہو سمجھتی تھی، نہ چاہتی تھی کہ اسجد اسے اپنی بیوی سمجھے۔ انہوں نے متانت سے سر ہلایا۔ اللہ اس کی ماں کو صحت دے، ہماری طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں، پہنچانے کا بندوبست کر دیں۔ وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے بھابھی جان، اورنگزیب نے لقمہ دیا۔ اس کے بھائی سے میری بات ہو گئی ہے، ہم اسے علاقے کی حد تک لے جائیں گے، آگے وہ آیا ہوا ہوگا۔ وہ کہتے ساتھ ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ بہت مہربانی بھابھی جان، بس اب ایک اجازت چاہیے، گھر میں بہت کام پڑے ہیں۔ نورزادہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو پھر کب؟ اورنگزیب نے اسجد کی طرف دیکھا۔ یہ تیاری وغیرہ کر لے، میرا خیال ہے کل صبح۔ اسجد بھی کھڑا ہوا۔ نہیں، ستون کے پیچھے سے بے ساختہ ایک سرسراتی سی آواز آئی۔ میں آج جانا چاہتی ہوں۔ ہر مصلحت بالائے طاق رکھ کر گل اویزہ نے مدعا بیان کیا۔ ان تینوں نے بیک وقت پریشانی سے خان بیگم کو دیکھا، جنہوں نے کمال ضبط سے اس کی جرت کو حلق سے اتارا۔ ٹھیک ہے، ابھی تو کافی دن پڑا ہے، آج ہی بھجوانے کا بندوبست کرو۔ انہوں نے اسجد کی طرف دیکھا جو تھکے قدموں سے مایوس سا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دنیا کی مجبوریاں ایک طرف اور اس کے دل کی بے حد و حساب مجبوریاں ایک طرف۔ گل اویزہ کی اجلت پر جانے کیوں دل ٹوٹ سا گیا۔ اس نے ڈیرے پر پہنچتے ہی رستم کو جیپ تیار رکھنے کو کہا۔ ادھر گل اویزہ نے فوراً ہی اپنے کمرے کی راہ لی اور کنڈی لگا کر سب سے پہلے زیبا کو فون ملایا۔ پچھلے دنوں ہی ہمدان سے کہہ کر اس نے موبائل میں لوڈ ڈلوا لیا تھا۔ بنا اماں کی آواز سنے اس کے لیے ایک ایک لمحہ گزارنا کٹھن تھا۔ جانے پردیس میں رہنے والوں کو بیماری کی خبر سن کر کیوں عجیب عجیب وسوسے گھیرنے لگتے ہیں۔ زیبا نے اماں سے بات کروائی، تب کہیں جا کر دل میں چین آیا اور پرسکون ہوتے ہی اس دشمنے جاں کی شکایتی نگاہ تصور میں در آئی۔ کیا مجھے کل جانا چاہیے؟ دیوار سے ٹیک لگاتے اس نے خود سے سوال کیا۔ نہیں، ریشمی لمحوں کی گرفت میں جاتے اپنے نادان دل کو اس نے زبردستی قابو کیا۔ خان کے مایوس ہو جانے میں ہی سب کی بہتری ہے۔ نہ اسجد کی خوشیاں مجھ سے جڑی ہیں اور نہ ہی میرا مستقبل اس سے وابستہ ہے۔ یہاں سے نکل کر بھلے کسی اندھے کنویں میں ڈال دی جاؤں، لیکن خان بیگم کی بہو کے روپ میں قبول کیے جانے کی یہاں کوئی امید دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ یہ رشتہ تو محض ایک سودا تھا جو اسجد کی زندگی اور سلامتی کی خاطر خان بیگم کو مارے باندھے کرنا پڑ گیا۔ اور اسجد عالم، اس نے بھی تو 4 ماہ اس لیے مجھ سے لا تعلقی میں گزار دیے کہ میرا اس کا کوئی جوڑ نہیں، اور اب جس ٹھنڈی ہوا کے جھونکے تلے پروان چڑھتے جذبے کو وہ محبت تصور کر رہا ہے، وہ ایک سراب کے سوا کچھ نہیں۔ گل اویزہ، تمہاری نظر کا دھوکہ ہے خان۔ یہ چند دن کی دوری جب اس فریب کے پردے کو تمہاری نظر سے ہٹا دے گی تو سب صاف اور واضح سمجھ آنے لگا گا۔ میری قسمت میں خوابوں کی بس ایک ہی رات کا گزر لکھا تھا جسے میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ وہ ایک جذبے سے اٹھ کر الماری سے اپنی چیزیں نکالنے لگی۔ کل اویزہ زرک تھی، اس لیے سمجھتی تھی کہ اگر ایک رات اور جہاں رہ گئی تو خان کا جنون عادت میں بدل جائے گا، اور یہ عادت بہت جلد حویلی میں ان کی عزت کا اشتہار لگا دے گی۔
تب ظاہر ہے خان بیگم اسے گل اویزہ کی کوئی سازش ہی تصور کریں گی، وہ گل اویزہ جو کبھی حویلی کے ماتھے کا ٹیکا نہیں بن سکتی تھی۔ 4 ماہ مسلسل اسے اسجد سے دور رکھنے کا مشن یہ ثابت کرتا تھا کہ وہ سب اس سے کتنی نفرت کرتے تھے، اور اب جو کچھ ہو چکا تھا ان سب کے لیے خطرناک حد تک کا ناقابل برداشت تھا۔ جانے اسجد کو اس کی سنگینی کا احساس کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا وہ سیدھا بہت ہے یا پھر اتنا دیوانہ کہ نہیں؟ گل اویزہ نے ایک جھرجھری لے کر دوسرے تصور سے باز آئی۔ وہ تو خود دیوانی تھی۔ دوسرے تصور کو خود پر حاوی کرنے کا مطلب خود کو بہتی ٹکراتی موجوں کے حوالے کرنا تھا۔ دونوں طرف کی آگ ذرا سا ذہن بھٹکنے کی منتظر تھی۔ اویزہ کی ایک جھلک نے اگر اسجد کو مجنوں بنایا تھا تو وہ بھی لیلا سے کم کہاں تھی؟ جانے تقدیر کیوں اس کا کڑا امتحان لینا چاہتی تھی؟ محبت میں جولی میں ڈالی تو کیسے رنگ میں؟ شرن سب جائز ہوتے ہوئے بھی وہ اپنی نگاہ میں چور اور مجرم بن گئی۔ نسیمہ اور جمال بی بی سے بلانے آئیں تو وہ سامان بیگ تیار کر چکی تھی۔ خان بیگم کہہ رہی ہیں کپڑے زیادہ رکھ دو، جانے کتنے دن لگ جائیں، ماں کے ٹھیک ہونے تک ان کے پاس ہی رہنا۔ جی بی بی رکھ لیے ہیں۔ اس نے شال اتار کر بڑی چادر خود پر اوڑھ لی۔ نسیمہ نے بیگ اٹھایا اور وہ بی بی کے پیچھے چل پڑی۔ خان بیگم کو خدا حافظ کہہ کر پھاٹک تک آئی۔ حاضر جان نے نسیمہ سے بیگ لے کر جیپ کی پچھلے سائڈ پر جمایا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو ساتھ کھڑے بابر نے دروازہ بند کر کے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ گل اویزہ کا چہرہ ڈیرے کی جانب تھا۔ اس نے ڈیرے کے بڑے دروازے سے اسجد کو باہر نکلتے دیکھا۔ وہ ہلکے نسواری سوٹ کے ساتھ ہم رنگ واسکٹ پہنے ہوئے تھا۔ شوخ نسواری شال کو اس نے لپیٹ کر مفلر کے انداز میں گلے میں ڈالا اور تیز قدموں سے جیپ کی طرف آنے لگا۔ گل اویزہ دم سادھے ایسے مناظر کو اپنے اندر اتارا کرتی کہ پلک جھپکنے پر کہیں یہ حسین نظارہ اس کی آنکھ سے اوجھل نہ ہو جائے۔ چمکتے ریشمی بالوں کو ماتھوں سے ہٹاتا وہ ایک شان بے نیازی سے بڑھا چلا آ رہا تھا۔ جانے کیوں پر اس لمحے خان کی پیشانی کے بل سے گل اویزہ کو خوف محسوس نہیں ہوا، بلکہ ایک عجیب سی اپنائیت اور دوستانہ پن لپک کر اسجد کے وجود سے اس کے وجود کو لپٹا، جس کا ماخذ یقیناً گزشتہ رات کا حسین حادثہ تھا۔ گل اویزہ نے بے ساختہ نگاہ پھیر لی۔ ہائے اللہ، خان تو آ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا، تو کیا وہ ہمارے ساتھ جا رہا ہے؟ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ بابر سے کوئی بات کرنے آ رہا ہوگا۔ علاقے کی سرحد تک جانے کا مطلب خود کو خطرے کے منہ میں ڈالنا تھا، اور بلاور بھرا درے والے واقعے کی چوٹ اتنی جلدی کہاں بھولا ہوگا۔ بابر نے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کی۔ سفر بمشکل آغاز ہوا کہ اسجد نے جیپ رکوا دی۔ گل اویزہ نے گردن گھما کر بے ساختہ سامنے دیکھا۔ تم ڈیرے پر رہو، جیپ میں خود چلاؤں گا۔ لیکن خان اکیلے؟ بابر کی بات منہ میں رہ گئی اور وہ بونٹ سے آگے سے گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آیا۔ بابر تو نیچے اتر کر ادب سے ذرا دور ٹھہر گیا، لیکن گل اویزہ کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ پر خان کو کیسے سمجھاتی اور کیا کہتی؟ ہار ماننے والے انداز میں سانس کھینچی اور اسجد نے زن سے جیپ کچے راستے پر آگے بڑھا دی۔ گل اویزہ نے اپنا دھیان پیچھے کے مناظر میں لگانے کی کوشش کی۔ دن کے وقت وہ پہلی مرتبہ گاؤں دیکھ رہی تھی۔ کچے راستے کے دونوں طرف کھیتوں میں جو اگی ہوئی تھی، دور تک پھیلے کھیتوں سے بہت پرے آخری کنارے پر پہاڑی سلسلہ تھا، اور پہاڑ تو گاؤں کے چاروں طرف ہی گہرا ڈیرا ڈالے کھڑے تھے۔ جب تک وہ اپنے گاؤں میں تھی، یعنی پہاڑوں کے دوسری جانب، تو اس گاؤں کا تصور اس کے ذہن میں ایک پیالے کی مانند تھا، اونچے اونچے پہاڑوں میں پھنسا چھوٹا سا اندھیرا گاؤں۔ لیکن خیر، یہ تو بس تخیل کی پرواز تھی، اور وہ اپنے مفروضوں پر مسکرا دی۔ ہرے بھرے کھیتوں اور کہیں کہیں آبادی پر مشتمل یہ گاؤں تو بہت کشادہ اور روشن تھا۔ جیپ مشکل سے 5 یا 7 منٹ کا راستہ طے کرنے پر اچانک رک گئی۔ گل اویزہ نے چونک کے بلکہ گھبرا کر سامنے دیکھا۔ آگے آؤ۔ اسجد نے بیک ویو مرر میں اپنی چمکتی تیز نگاہ اس پر جمائی تھی۔ جی؟ وہ گھبرا کر محض اتنا ہی کہہ پائی، جبکہ اسجد نیچے اتر کر پیچھے آیا اور دروازہ اس کے لیے کھول دیا۔ وہ بنا کچھ کہے باہر آ گئی۔ جیپ ایک مرتبہ پھر روانہ ہو چکی تھی، اور گل اویزہ کا سابقہ شغل بھی۔ وہ کھڑکی کے باہر ایک مرتبہ پھر گاؤں کے مناظر میں کھو گئی۔ اسجد نے شاید پلیئر آن کیا تھا یا آواز قدرے زیادہ کھولی تھی۔ گاڑی میں میوزک سنائی دینے لگا۔ گل اویزہ کے کان ضرور متوجہ تھے، لیکن اس نے گردن نہیں گھمائی۔ وہ ایک پشتو نغمہ تھا۔ مدھم سروں اور نہایت سریلی ذیلانہ آواز پر دھیان لگاتے وہ ایک مرتبہ پھر اسجد کی چوائس پر حیران ضرور ہوئی، شاید اسے ماڈرن تصور کرتے ہوئے۔ حالانکہ پشتو میوزک اتنا رچ تھا کہ ہر طبقے میں اس کے چاہنے والے موجود تھے۔ پہلی مرتبہ گل اویزہ نے گانے کے بولوں پر دھیان دیا تو اس کی سوالیہ نظریں اسجد کی طرف اٹھتے اٹھتے رہ گئیں۔ تمہیں کیسے سمجھاؤں خان، یہ میل کتنا بے جوڑ ہے۔
آج سے 1.5-2 سال پہلے جس محسن کو بے ارادہ دل دے بیٹھی تھی، کبھی اسے پا لینے کی خواہش نہیں کی تھی۔ اس کشادہ سجل پیشانی کو دیکھ کر ہی اس کی اونچی شان پہچان لی تھی، اور آج مقدر کے اس عجیب رنگ نے ثابت کر دیا کہ وہ شہزادہ میرا ہو کر بھی میرا نہیں۔ تمہاری بے اتنائی نے مجھے کبھی درد نہیں پہنچایا خان، لیکن یہ مہربانی میری جان لے لے گی۔ اس نے لب کاٹے، بظاہر اسجد سے لاپرواہ وہ مسلسل اس کے بارے میں سوچے جا رہی تھی۔ اس نے اپنا اسجد عالم خان، جذباتی، جلد بازی، دیوانہ اور جنگلی گل آویزہ نے شانوں کے شانوں پر پچھلی رات کے دباؤ کی یاد تازہ ہوئی۔ جانے کیا کیا نہ تصور میں لہرایا۔ اس نے حقیقتاً سر جھٹک کر پاس سے گزرتے درختوں پر نظر جمائی، تب ہی گود میں دھرے اپنے ہاتھ پر اس کا گرم مضبوط ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ وہ ہل بھی نہیں پائی، بس آنکھیں بند کیے سانس روکے اس کے لمس کی گرمی اپنے اندر اترتا محسوس کرنے لگی۔ اسجد نے اس کی انگلیاں اپنی انگلیوں میں پھنسا کر اس کا ہاتھ اپنے گھٹنے پر رکھا۔ ناراض ہو؟ بھاری جلب سے بوجھل لہجہ، وہ سختی سے لب بھینچے بیٹھی رہی۔ آئی ایم سوری۔ بظاہر پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ اب کس لیے، البتہ منہ میں جواب ضرور آیا کہ اس کی ضرورت نہیں، پر چپ رہی۔ مجھے یاد تو کرو گی نا؟ اسجد کے لہجے میں واضح اسرار، البتہ التجا چھپی تھی۔ عالم غرور میں اس کا دل جیسے ستاروں کو چھو آیا۔ ایسی بے مول تو تم بھی نہیں گل آویزہ، خوش گمانی نے سر ابھارا۔ واپس جلدی آنا، اسجد نے مزید کہا تو گل آویزہ نے اچانک کسی خیال سے پلکیں اٹھا کر سامنے دیکھا۔ وہ لوگ درے کے قریب پہنچنے والے تھے، تب ہی اسے خان کا الوداعی جملہ یہ لگا، بس خان مجھے یہیں اتار دیں۔ گھبرا کر اسجد کی طرف دیکھتے اس نے پرزور انداز میں کہا تو اسجد اس کا کنسرن دیکھ کر مسکرایا۔ کیوں؟ آگے کا راستہ مجھے پتہ ہے، یہیں روک دیں خان، اس کے لہجے میں منت درائی۔ راستہ تو مجھے بھی پتہ ہے۔ وہ اب تنگ کر رہا تھا، لیکن گل آویزہ ہرگز مذاق کے موڈ میں نہیں تھی۔ بے ساختہ اس نے اسٹیئرنگ پر رکھے اسجد کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ آگے مت جائیں خان، آپ کو اللہ کا واسطہ۔ ایک جتاتی نگاہ اس کے ہاتھ پر ڈال کر وہ مسکرایا۔ اب تو کہنا مانا ہی پڑے گا۔ گل آویزہ نے فوراً اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا۔ اسجد نے جیب روک دی۔ وہ تیزی سے باہر آئی۔ یہ جگہ وادی سے کافی اونچائی پر تھی، ہوا بھی اسی حساب سے تیز تیز چل رہی تھی۔ وہ اپنی چادر کو اچھی طرح درست کرنے لگی۔ اسجد نے بیگ نکال کر اس کے قریب رکھا۔ گل آویزہ نے چادر اچھی طرح اوڑھ لینے کے بعد اب گھونگھٹ نیچے کرنا چاہا۔ ایک منٹ، اسجد نے اس کی دونوں کلائیاں تھام کر ایسا کرنے سے روک دیا۔ گل آویزہ نے پہلی مرتبہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں تھی، وہ اسے دیر تک دیکھتے رہنا چاہتا تھا، تو بس دیکھے جا رہا تھا۔ تم اتنی خوبصورت ہو گل کہ تمہیں سامنے بٹھا کر گھنٹوں دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ شرارت سے مسکرایا تو گل آویزہ نے نظر جھکا لی۔ اسجد نے واسکٹ کی جیب سے ایک لفافہ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ رکھ لو، اس میں کچھ رقم تمہاری ماں کے علاج کے لیے ہے، اور اندر دوسرے لفافے میں کچھ روپے تمہارے لیے۔ اسجد نے زبردستی لفافہ اسے تھما دیا۔ وہ لینا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن جانتی تھی کہ خان ہدیہ دے کر واپس کسی قیمت پر لیا نہیں کرتے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنا بیگ اٹھایا۔ وہ ہاتھ سینے پر لپیٹے بھرپور توجہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ خدا حافظ، نظریں چرا کر وہ بس یہی بول پائی۔ جاتے جاتے کچھ کہو گی نہیں؟ اسجد کا تقاضا بہت فطری تھا، خصوصاً اس صورت میں جب کہ باحیثیت میاں بیوی دونوں کی یہ پہلی باضابطہ گفتگو ہو۔ میری طرف ایسے مت دیکھیں خان، نگاہ چھڑانا مشکل ہو جائے گا۔ وہ محض دل ہی دل میں سوچ کر رہ گئی۔ ہو سکے تو مجھے بھول جائیے خان، ہماری راہیں الگ ہیں ایک دوسرے سے۔ نہایت تحمل سے ٹھہر ٹھہر کر جو جملہ ادا کیا گیا، اسے دل کے راستے معلوم نہ تھے۔ وہ کہتے ساتھ ہی تیز قدموں سے درے تک آئی اور اسے کراس کر گئی، جبکہ اسجد کو ان بے رحم الفاظ پر یقین کرنے کے لیے بہت وقت درکار تھا۔ گل آویزہ نے آتے ہی اماں کو علاج کے لیے سنگورا بھیجنے کا بندوبست کیا۔ ہمدان کے دوست اماں کی سہولت کے لیے اسے گاڑی میں لے جا رہے تھے۔ وہ اور زیبا گھر پر رک گئیں۔ مینگورا سے ان کی واپسی 3 دن بعد تھی۔ اماں کی طبیعت اب پہلے سے بہتر تھی۔ وہ اور زیبا خوب دل لگا کر ان کی خدمت کر رہی تھیں۔ گل آویزہ کی ذمہ داری تو بالکل دوہری تھی۔ اس نے اماں کے سامنے خود کو خوش اور مطمئن بھی ظاہر کرنا تھا۔ وہ اسے حویلی، گاؤں اور اسجد کی جھوٹی سچی باتیں سنا کر خوش رکھنے کی کوشش کرتی، لیکن اماں بہت چپ اور اداس رہنے لگیں۔ وہ اسجد کا نام لیتی اور اماں اسے خالی خالی نظروں سے گھورنے لگتی، حالانکہ آج اسی کی وجہ سے اماں کا شہر کے پرائیویٹ اسپتال میں اچھا علاج ہو رہا تھا، اور ہوک تو گل آویزہ کے دل میں بھی اٹھتی، اس کے نام پر جو اپنے ساتھ کیے کڑے وعدوں میں چاہ کر بھی نرمی اور لچک پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ جتنا اس معاملے پر سوچتی، اتنا ہی خود کو اسجد سے چند قدم مزید دور کھڑا ہوتا محسوس کرتی۔
20 مرتبہ اس نے حویلی کے کچن میں کام کرتے خان بیگم اور اس کی بیٹیوں کی باتیں سنی تھی۔ اسجد کی دوسری شادی کے لیے کئی بڑے خانوں کی بیٹیاں زیر بحث آتیں اور ایسا کرتے ہوئے وہ ذرا برابر اس کی موجودگی کی پرواہ نہیں کرتی تھیں۔ خان سے اس روز آخری ملاقات میں وہ آخری جملہ ادا کرتے جانے کیوں اسے یوں محسوس ہوا کہ اب وہ کبھی اس سے مل نہیں پائے گی۔ کہیں ایک خیال پیدا ہوا کہ شاید کچھ ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کے گھر رہ جائے۔ حالانکہ یہ خیال تو تب ہی اس کے دل میں جگہ پا گیا تھا جب شادی کے بعد اس نے خان بیگم اور اسجد کا اپنے ساتھ اجنبیوں جیسا سلوک دیکھا۔ اس سے وہ خود کو حویلی میں چند دن کا مہمان تصور کرنے لگی تھی۔ البتہ اب آخری دنوں میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کے بعد اس خیال کا دل میں آنا واقعی حیران کن تھا۔ ایسی صورت میں جب وہ اپنی سب سے قیمتی متاع اپنا دل اپنے بہت مہربان کے قدموں میں نچھاور کر آئی تھی، جانے کیوں اس وہم سے نکلنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی کہ وہ اب ہمیشہ کے لیے اسجد سے بچھڑ چکی ہے۔ لیکن چند دن مزید گزرے پر یک لخت خیال میں ایک اور تبدیلی آئی۔ اب تنہا ہونے پر وہ اکثر یہ سوچنے بیٹھ جاتی کہ اسجد نے اسے فون کیوں نہیں کیا، نہ ہی ماں کا حال پوچھا۔ اس کے نمبر پر نہ صحیح حمدان کے نمبر پر کال کر لیتا۔ دل میں اچانک اداسیوں کے گھیرے آ گئے۔ کبھی چولہے کے پاس بیٹھے آگ جلاتے روٹیاں پکاتے آنکھوں میں دھواں بھر جاتا تو آنکھوں سے بہتے پانی کے ساتھ وہ رو کر دل کا بوجھ ہلکا کر لیا کرتی۔ کبھی بلا وجہ مغرب کی اذان ہوتے ہی دل گھبرانے لگتا، ایسا لگتا وہ اپنے قافلے سے بچھڑ گئی ہے اور تنہا صحرا میں کھڑی۔ گل آویزہ اب کیوں اس کے فون اور رابطوں کا انتظار کرتی؟ خود ہی تو کہہ آئی تھی کہ ہماری راہیں جدا ہیں۔ اب اگر وہ وقتی جنون کے اثر سے نکل کر سچ مچ تمہیں بھول بیٹھا ہے تو رو رو کر آنکھیں سجا لی ہیں تو کیا؟ اسجد نے پہلی اور آخری مرتبہ مجھے اتنے پیار سے پکارا تھا۔ ہر طرف گل آوی کی باز گشت سنائی دینے لگی۔ اپنے نام کی خوبصورتی پر اب سے پہلے اسے کبھی دھیان ہی نہیں آیا تھا۔ یہ پیار کا نام اسجد کے علاوہ کبھی کسی سے نہیں سنا تھا۔ گھر والے اسے گلے اور اسکول میں آویزہ کہتے۔ اتنی محبت سے گل آوی کہنے والا کیا واقعی ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو گیا ہے؟ وہ اس تکلیف دہ خیال کے آتے ہی ایک بار پھر رونے بیٹھ گئی تھی۔ دونوں ہاتھ سر کے نیچے لپیٹے وہ بلا ارادہ ہی چھت کو گھورے جا رہا تھا۔ رستم اور بابر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تھے۔ حاضر جان اور دادو گودام کی طرف سونے گئے تھے اور وہ بجائے حویلی جانے کے ڈیرے میں موجود اپنے دوسرے کمرے میں آ کر لیٹ گیا جسے کچھ سال پہلے اسجد نے اپنی مرضی سے ترتیب دیا تھا۔ روایتی اور ماڈرن کے امتزاج سے سجا یہ کمرہ اسے اپنی حویلی والے کمرے سے زیادہ پسند تھا اور چونکہ زیادہ وقت وہ یہاں گزارتا تو اس حساب سے انسیت بھی زیادہ تھی۔ وہ تھک کر سکون لینے کے لیے پلنگ پر لیٹا تو تصور میں چھم سے وہ دشمن جاں اتر آئی جو دل کا سارا چین اور آرام لوٹ لینے کے بعد بھی باعث سکون اور آرام تھی۔ دل جس کے خیال سے جدا ہونے کو ایک لمحہ تیار نہ تھا، عشق نے تو جیسے سزا کی طرح اس کا پیچھا کر لیا تھا۔ آج اسے نظروں سے اوجھل ہوئے 12 دن بیت گئے تھے اور 12 دنوں میں اسے ایک سوال کا جواب نہیں مل پا رہا تھا کہ گل آویزہ نے اسے بھلا دینے کی بات کیوں کی۔ کیا وہ اس کے پچھلے 4 ماہ کے بیگانے رویے پر خفا تھی یا حویلی کے پچھلے حصے میں نوکروں جیسی رہائش پر ناراض تھی، یا پھر اچانک ہی بارش میں بھیگی اس رات کا منظر جھم سے ذہن کے پردے پر تازہ ہوا تو اسجد نے ندامت سے لب بھینچے۔ ٹھیک ہے وہ ان جذباتی لمحوں کی زد میں بہت آسانی سے آ گیا، لیکن سامنے موجود وہ محبوب ہستی اس کی بیوی تھی جسے وہ پوری دنیا کے سامنے رخصت کروا کے گھر لایا تھا۔ تو کیا صرف اس لیے کہ میں نے اس کی مرضی جاننے کی کوشش نہیں کی؟ لیکن کب تک؟ آخر کب تک میں اندازوں سے مغز ماری کروں؟ خفا ہو کر جانے والی کم از کم ناراضگی کا سبب تو بتا کر جاتی۔ اسجد نے اس کے جانے کے بعد صرف ایک مرتبہ حمدان سے اس کی والدہ کی طبیعت پوچھنے کے لیے فون کیا، تب وہ لوگ چیک اپ کروانے کے لیے منگورا سے واپس لوٹ رہے تھے۔ گل آویزہ سے رابطہ کرنے کی اس نے دانستہ کوشش نہیں کی۔ دل میں ایک گمان سا تھا کہ وہاں جا کر ضرور اپنے الفاظ پر پچھتائے گی اور رابطہ کرے گی، اور اگر وہ ایسا کرتی تو اسجد کا اپنی ذات پر اعتماد بحال ہو جاتا، لیکن شاید اسے پچھتاوا نہیں تھا۔ تب ہی اسجد کے دل میں یہ سوال اپنی جڑیں مضبوط کرتا جا رہا تھا کہ کیوں، آخر کیوں اس نے بھول جانے کی درخواست کی؟ ابھی تو خوابوں کے حسین جزیرے پر پہلا قدم رکھا تھا، ابھی تو ایک دوسرے سے بہت کچھ کہنا اور بتانا تھا، اس قربت کو پوری اپنائیت اور شدت سے محسوس کرنا تھا۔ اب حالانکہ نہ تو وہ جنونی تھا نہ آوارہ، لیکن قسمت کی ستم ظریفی تھی کہ سمجھ ضرور لیا تھا۔ بے چینی کچھ اور بڑھی تو اس نے فراز کو فون کر دیا۔ اوئے یار، ابھی تمہیں ہی یاد کر رہا تھا، بڑی لمبی عمر پاؤ گے، فراز شوخی سے چہکا۔ کیا کروں گا لمبی عمر لے کر؟ جواب نے اس کا دل دہلا دیا۔ نہ کر میرے بھائی، کیوں مایوسی کی باتیں کر رہے ہو؟ سناؤ کیا چل رہا ہے؟ ایگزام شروع ہو گئے؟ اسجد نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ ہاں بس 2 پیپرز باقی ہیں، تم سناؤ کچھ ہوا ہے کیا؟
فراز کو اچنبھا سا ہوا۔ اسجد کا لہجہ ہی کافی تھا اس کا دل کا حال بتانے کے لیے۔ کیوں اتنے اداس اور مایوس لگ رہے ہو؟ سب ٹھیک تو ہے؟ ہاں یار سب ٹھیک ہے۔ آخری پیپر کب ہے؟ اسجد کو بلانے کی جلدی تھی۔ بس ہفتے بھر کی بات ہے۔ اچھا اس کا کچھ پتہ چلا؟ وہ ٹارزن کی بہن دوبارہ ملی؟ ہاں، اسجد بے ساختہ ہنس پڑا۔ ملی بھی تھی اور جدا بھی ہو گئی۔ ہیں؟ فراز ٹھٹکا۔ بتاؤ نا کیا ہوا، کہاں ملی؟ مزید اس کے بارے میں کیا کیا معلوم ہوا؟ ایسے نہیں، پہلے یہاں ہو پھر تفصیل سے بات ہوگی۔ اسجد مسکرانے لگا۔ خان کم کوئی بلیک میلر زیادہ لگتے ہو۔ فراز نے دانت کچکچائے تو اسجد نے کہکا لگایا۔ یہی سمجھ لو۔ فراز سے بات کر کے دل کے بھاری پن سے بہت حد تک نجات ملی۔ موبائل آف کر کے اس نے بھی گھر کی راہ لی۔ اویزا سے کسی نے بات کی؟ ہمدان نے باری باری ماں اور بہن کی طرف دیکھا تو زیبا نے ڈرتے ڈرتے نفی میں سر ہلایا۔ ارے تو کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ 15 دن گزر گئے اسے آئے ہوئے۔ ماں بھی اب بہت بہتر ہے۔ کسی بھی وقت خان بیگم یا اسجد کی طرف سے واپسی کا بلاوا آ سکتا ہے۔ وہ جھنجھلا سا گیا۔ اماں کی طبیعت تو ابھی ٹھیک ہوئی ہے لالا، کرتے ہیں بات۔ زیبا دھیرے سے منمنائی تو کمرے میں داخل ہوتی اویزا ٹھٹکی۔ کون سی بات؟ اس کے کانوں میں بس خان بیگم اور اسجد کا نام پڑا۔ جاؤ ڈائری لے آؤ۔ ہمدان نے حتمی انداز میں زیبا کو مخاطب کیا تو وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں گلے کو ساتھ لے جاتی ہوں، آرام سے ہر بات سمجھا دوں گی۔ بھائی کو اس نے آنکھوں کے اشارے سے سمجھا دیا کہ اماں کے سامنے بات نہیں کرنی چاہیے۔ وہ سر ہلا کر خاموش ہو گیا۔ کیا بات ہے زیبی؟ سب اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ گاؤں میں سب خیریت ہے نا؟ اسجد تو ٹھیک ہے۔ زیبا اسے بازو سے پکڑ کر دوسرے کمرے میں لے آئی اور اس نے راستے میں ہی سوال جواب شروع کر دیے۔ اسے کیا ہونا ہے؟ دھوکے باز، آوارہ کہیں کا۔ وہ اچانک ہی پھٹ پڑی۔ اویزا کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ کیا بک رہی ہو پاگل؟ بھائی کو کوئی ایسے بولتا ہے؟ شرم نہیں آتی؟ شرم تو اسے آنی چاہیے، وہ غصے سے بولتی الماری کا سامان الٹ پلٹ کرنے لگی اور پھر جلد ہی ایک کالے کور والی ڈائری لے کر مڑی۔ صنوبر کی ڈائری۔ اویزا نے حیرت سے زیبا کے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ لو پڑھ لو اسے، پھر بات کرتے ہیں۔ اس نے ایک صفحہ نکال کر گل اویزا کے سامنے کیا اور اس نے بنا کچھ بولے ڈائری ہاتھ میں لے کر سطروں پر نظر دوڑانا شروع کی۔ کیا ہے یہ سب؟ گل اویزا کی آواز حقیقتاً ہکلا گئی۔ ہاتھ بے ساختہ سینے پر گیا۔ صدمے اور حیرت سے ڈائری بھی چھوٹ کر گر گئی۔ یہ وہ سچ ہے گلے جو تقدیر اس وقت ہمارے سامنے لے آئی جب ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ دوپٹے میں منہ دے کر باقاعدہ رونے لگی۔ اویزا نے کانپتے ہاتھوں سے ڈائری اٹھا کر دوبارہ اس نام کو دیکھا۔ کاش اس نام کو یہاں سے مٹا دینے کی حقیقت بدل سکتی، لیکن یہ ناممکن تھا۔ صنوبر کی ڈائری میں موجود 6 صفحات بلا شبہ و شک صنوبر کی اپنی لکھائی میں درج تھے، جس میں صاف اور واضح الفاظ میں اس کی مرحومہ بہن نے اسجد کو اپنا محبوب تسلیم کیا۔ اسجد عالم خان جو نہ صرف اس کا محبوب تھا بلکہ بقول صنوبر اس کا عاشق تھا۔ گل اویزا کو یہ سب پڑھ کر صحیح معنوں میں زمین اور آسمان ہلتے نظر آ رہے تھے۔ So listeners, that was the end of today's episode. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. بہت جلد ملتی ہوں ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔